دلی کی CIA کرائم برانچ میں ایک انگریز SP کہیں سے تبدیل ہو کر تعینات ہوا۔ اس کا نام PL تھامسن تھا، لیکن پولیس کے ہم ہندوستانی افسروں نے نہیں بلکہ اس کے اپنے انگریز بھائی بند بھی اسے باسٹرڈ کہا کرتے تھے۔ باسٹرڈ کے معنی آپ جانتے ہوں گے، وہ شخص جو اپنے باپ کا نہ ہو۔ SP تھامسن بہت ہی سخت طبیعت آفیسر تھا۔ اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی تھی۔ ڈسپلن کا اتنا سخت کہ اپنے ماتحتوں کو انسان ہی سمجھتا تھا۔ کسی مجبوری کے تحت کسی سے ذرا سی کوتاہی ہو جاتی تو مجبوری کو تسلیم کر کے بھی معاف نہیں کرتا تھا۔ صرف ماتحتوں کے ساتھ اس کا یہ رویہ نہ تھا، وہ DIG اور IG کے بھی گلے پڑ جایا کرتا تھا۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے ہر وقت اپنے کام میں جتا رہتا تھا، نہ خود 2 منٹ آرام کرتا تھا، نہ کسی کو آرام کرنے دیتا تھا۔ اردو بڑی صاف اور صحیح بولتا تھا۔ 2 باتیں اپنے سٹاف کے افسروں سے ہفتے میں ایک بار ضرور کہتا تھا۔ ایک یہ کہ لوگوں کی عزت، جان اور ان کے گھروں کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ واردات ہو جائے تو ملزموں کو پکڑنے کے لیے ہندوستانی تانگے کے گھوڑے کی طرح کام کرو۔ آپ نے اپنے ملک میں دیکھا ہوگا کہ تانگا بان گھوڑے کو صحیح تانگے کے آگے جوت کر رات کو کھولتے ہیں، سارا دن دوڑاتے رہتے ہیں، 1 درجن سواریاں مل جائیں تو تانگے میں بھر لیتے ہیں۔ گھوڑے کو پوری خوراک بھی نہیں دیتے، اسے چھوڑتے اس وقت ہیں جب گھوڑا سڑک پر گر کر مر جاتا ہے۔ ہندوستانی کے تانگا بان بھی اپنے گھوڑوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے تھے۔ SP تھامسن اپنے ماتحت افسروں کو تانگے کے گھوڑے بنا دیا کرتا تھا اور اس کی زبان کراخت تھی، لیکن اس کے ماتحت کام کرنے والے آفیسر سراغ رسانی اور تفتیش میں مہارت حاصل کر لیتے تھے۔ میں نے خود اس سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ سب سے زیادہ کارآمد سبق جو اسے حاصل کیا وہ یہ تھا کہ مستقل مزاجی سے محنت جاری رکھو، ایسی مایوسی کو قبول ہی نہ کرو کہ ناکام ہو جاؤ گے۔ شک ذرا سا بھی ہو اسے نظر انداز نہ کرو، شک باپ پر ہو تو اسے بھی شامل تفتیش کرو، تمہاری ساری ہمدردی مظلوم کے لیے ہو۔ اب دیکھیے کہ جس تھامسن کو ہم باسٹرڈ یعنی حرامی کہا کرتے تھے، وہ کتنا انصاف پسند تھا اور اپنے فرض کو کس طرح اپنے مذہب کا فرض سمجھتا تھا۔ وہ صرف 1 سال CIA میں رہا تھا۔ اس 1 سال میں ہمیں کندن کر گیا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے اور میرے انگریز ساتھ انسپیکٹر ٹنسن کو دفتر میں بلایا۔ یہ وہی انسپیکٹر ٹنسن تھا جس کی ایک کہانی عجیب لڑکی میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، اور اس واردات کی تفتیش میں ہم دونوں نے مل کر کام کیا تھا۔ SP تھامسن نے انسپیکٹر ٹنسن کو پیغام بھیجا کہ احمد یار خان کو ساتھ لے کر آؤ۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں کہ ٹنسن نے میرے پاس آ کر کس طرح مجھے بتایا کہ SP نے بلایا ہے۔ "Hey ملک, he wants us." "Who? That bastard." میں ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ڈرا ہوا تھا کہ تھامسن نے ہماری کوئی غلطی پکڑ لی ہوگی۔ اس کے دفتر میں داخل ہوئے تو اس نے ہمیں بٹھا کر ایک کاغذ ہماری طرف سرکایا۔ ہم دونوں نے دیکھا یہ ایک مسلمان عورت کی درخواست تھی۔ اس کا جوان بیٹا اینٹوں کے بھٹے کی آگ میں گرا اور جل کر مر گیا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس درخواست پر کسی بڑے افسر کے ریمارکس یا حکم لکھا ہوا نہیں تھا کہ اس درخواست کی انکوائری یا تفتیش کرائمز برانچ کرے۔ باقاعدہ حکم کے بغیر CIA کوئی کیس اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی۔ تھامسن نے ہمیں بتایا کہ یہ درخواست اسے براہ راست ایک معزز شخص نے دی ہے۔ یہ عورت متعلقہ تھانے میں جاتی رہی۔ اسے شک تھا کہ اس کا بیٹا خود بھٹے کی آگ میں نہیں گرا بلکہ اسے گرایا گیا تھا۔ تھانے دار اس عورت کو یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ وہ تفتیش کر چکا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کا بیٹا اتفاقیہ جلتے ہوئے بھٹے میں گرا تھا۔ جس معزز شخص نے SP تھامسن کو اس عورت کی درخواست دی تھی اس کا تعلق ہائی کورٹ سے تھا۔ مجھے آج اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ ہائی کورٹ میں ریڈر تھا یا ایڈوکیٹ۔ اس نے اپنے ایک دوست کی معرفت تھامسن سے ملاقات کی تھی۔ اس کا یہ دوست اینگلو انڈین تھا اور پولیس کا DSP تھا۔ اس شخص نے SP تھامسن کو بتایا تھا کہ وہ بھٹے کے مالک کو ذاتی طور پر جانتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی اس نوجوان کی موت کو مشکوک سمجھتا ہے۔ تھامسن نے درخواست رکھ لی۔ میں اس تھانے کے SHO کے ساتھ فون پر بات کر چکا ہوں، SP تھامسن نے ہمیں بتایا۔ اس کی باتوں سے مجھے بھی کچھ شک سا ہو گیا ہے۔ تم دونوں باقاعدہ تفتیش کرو، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ عورت غریب ہے یا امیر ہے اور کون کیا ہے۔ اگر SHO نے دانستہ کوتاہی کی ہے یا بغیر تفتیش اسے اتفاقیہ موت لکھ دیا تو اسے گرفتار کر کے مجھے تحریری رپورٹ دو۔ اس نے حسب معمول اور حسب عادت بڑی سخت ہدایات دی جن کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ میں اور ٹنسن وہاں سے آ گئے اور تفتیش کا باقاعدہ پلان بنا لیا۔
سب سے پہلے ہم نے متعلقہ تھانے جا کر SHO سے پوری معلومات لینی تھی۔ آج اپنی ڈائری سے یہ کیس نکالا ہے تو وہ ساری فضا میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے جو ایک انگریز DSP نے مجھے دکھائی تھی۔ آج ہم آزاد ہیں، ہمارا ملک اسلامی ملک ہے۔ اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کی تعریف یورپ کے ان قانون دانوں نے بھی کی ہے جنہوں نے اپنے ملکوں کے لیے قانون بنائے تھے، لیکن ہماری اسلامی مملکت میں عدل و انصاف کی جو مٹی پلید ہو رہی ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ دن دہاڑے قتل ہوئے ہیں، لوگ جلوس نکالتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں۔ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ قاتلوں کو 2 دنوں میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ صاحب حکم دیتے ہیں کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، لیکن پولیس کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ جنرل ضیاء کے دور حکومت میں بعض مقتولوں کے پسماندگان جنرل ضیاء تک بھی پہنچے۔ جنرل ضیاء نے وعدہ کیا کہ قاتلوں کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جنرل صاحب حکم دے دیتے تھے، لیکن علاقہ تھانے دار کے کانوں پر جوں بھی نہیں رنگتی تھی۔ اب تو ہماری پولیس نے پاکستان کو اپنی ریاست بنا لیا۔ اگر آپ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو علاقہ تھانے دار کے ساتھ پہلے سودا طے کر لیں۔ میں آپ کو ایک انگریز کا عدل و انصاف سنا رہا ہوں جس نے دفتری کارروائیوں میں الجھنے سے پہلے حکم دے دیا کہ اس عورت کا شک رفع کرو یا اس کے بیٹے کے قاتل کو پکڑو۔ ہمارے آج کے پولیس آفیسر یہ کہانی پڑھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو پولیس کے ضابطے اور قانون کے خلاف ہے کہ کرائمز برانچ کا ایک SP اوپر کے حکم کے بغیر ہی ایک کیس کی تفتیش کا حکم دے دے۔ میں اور انسپکٹر ٹنسن اس علاقے کے تھانے میں گئے جس علاقے میں بھٹا تھا۔ تھانے دار ایک مسلمان تھا جو امبالہ کا رہنے والا تھا، سب انسپکٹر صداقت علی خان۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس نے ہندوستان میں ہی رہنا پسند کیا تھا، اس کا سارا خاندان وہیں رہ گیا تھا۔ صداقت علی خان عیش موج کرنے والا آدمی تھا، تجربے کار تھانے دار تھا، لیکن 4 پیسے مل جاتے تو بچ بچا کر ڈنڈی مار جاتا تھا۔ وہ کسی بھوکے ننگے خاندان کا فرد نہیں تھا، اس کے خاندان کی پوزیشن بہت اچھی تھی اور یہ اثر و رسوخ والا خاندان تھا۔ ہمیں اپنے تھانے کے احاطے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ ہمارے استقبال کو دوڑا آیا اور اپنے دفتر میں لے گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ اس عورت نے تو میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، صداقت علی نے کہا۔ وہ بیچاری اپنی جگہ سچی ہے، اس کا جوان بیٹا مارا گیا، وہ تو خدا کے خلاف بھی درخواست دے دے گی۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوپر تک پہنچ گئی ہے اور آپ صاحبان کو زحمت دی ہے۔ ماں تو مطمئن نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ آپ ہمیں مطمئن کر دیں، آپ نے جو تفتیش کی ہے اس کی فائل دکھا دیں اور زبانی بتا دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ فائل لے آیا جس میں اس نے تحقیقات کی کارروائی لکھی تھی۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ فلاں تاریخ فلاں شخص اس کے پاس یہ رپورٹ لے کر آیا کہ اس کا ایک ملازم چلتے ہوئے اینٹوں کے بھٹے میں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر پڑا اور مر گیا ہے۔ پھر اس نے لکھا تھا کہ وہ موقع پر پہنچا اور لاش دیکھی جو ناقابل شناخت حد تک جل چکی تھی۔ پھر اس نے 3 آدمیوں کے بیان لیے تھے، سب نے کہا کہ متوفی پاؤں پھسل جانے سے آگ میں گر پڑا۔ اس طرح تھانے دار نے ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے اس حادثے کو اتفاقیہ یا حادثاتی موت قرار دے دیا۔ ہاں صاحب، میں نے کہا، آپ نے جو زبانی معلومات اکٹھی کی تھی وہ ہمیں سنا دیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ متوفی جمیل احمد بیوہ ماں کا بیٹا تھا۔ اس نے 2.5-3 سال پہلے میٹرک پاس کیا تھا اور اس بھٹے کے مالک کے پاس ملازم ہو گیا تھا۔ بھٹے کا مالک خلیل الرحمن ذرا بڑے پیمانے کا ٹھیکیدار تھا، وہ تعمیراتی کام کرتا تھا، گورنمنٹ کنٹریکٹر اور سپلائر بھی تھا، اور اس کا یہ بھٹا بھی تھا جہاں اینٹیں بنتی تھیں۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں کئی بار سنایا ہے کہ دوسری جنگ عظیم نے ہندوستانیوں کی قسمت کے دروازے کھول دیے تھے۔ ایک تو وہ ہندوستانی تھے جو فوج میں بھرتی ہو گئے، دوسرے زراعت پیشہ تھے جو اس طرح خوشحال ہو گئے کہ اناج فوجوں کے لیے حکومت خرید لیتی تھی اور قیمت بھی اچھی دیتی تھی۔ فوجوں کو سامان کی سپلائی کے لیے ٹھیکے لوگوں کو ملنے لگے، تعمیراتی کام بھی بہت بڑھ گیا۔ ایک تو سرکاری تعمیرات تھی اور دوسری تعمیرات لوگوں کی ذاتی تھی۔ روپیہ پیسہ آ جانے کی وجہ سے لوگوں نے مکان بنانے شروع کر دیے اور جو زیادہ امیر ہو گئے تھے انہوں نے کوٹھیاں بنانی شروع کر دی۔ یہ ٹھیکیدار خلیل الرحمن بھی جنگ عظیم کا بنایا ہوا ٹھیکیدار تھا۔ ہم نے سب انسپکٹر صداقت علی خان سے اس ٹھیکیدار کی فیملی بیک گراؤنڈ اور کردار وغیرہ کے متعلق پوچھا تو وہ ہمیں کچھ بھی نہ بتا سکا۔ کیا متوفی جمیل بھٹے پر ملازم تھا؟ انسپکٹر ٹنسن نے پوچھا۔ اگر بھٹے کا ملازم تھا تو اس کے ذمہ کیا کام تھا؟ میں نے یہ نہیں پوچھا تھا، صداقت علی نے جواب دیا۔ میں نے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، البتہ یہ یقین کر لیا تھا کہ وہ بھٹے کا ملازم تھا۔ آپ کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا؟ انسپکٹر ٹنسن نے پوچھا اور کہا، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ مرنے والے کی دشمنی ہو اور اسے دھوکے سے بھٹے کی آگ میں دھکا دیا گیا ہو۔ میں نے فائل میں نہیں لکھا، اس نے جواب دیا، لیکن معلوم کیا تھا کوئی دشمنی کا اشارہ نہیں ملا۔ میں نے نوٹ کیا کہ صداقت علی خان نے یہ جواب دیا تو اس میں وہ خود اعتمادی اور بولنے کے انداز میں پختگی نہیں تھی۔
جو اس کے لہجے اور انداز میں پائی جاتی تھی۔ اس کی زبان کچھ ہلی ہوئی لگتی تھی۔ صداقت بھائی، میں نے کہا، ہم تفتیش کے لیے آئے ہیں، اگر کوئی شک و شبے والی بات ہے تو ہمیں بتا دیں، یا یہ کہہ دیں کہ آپ نے تفتیش میں اتنی دلچسپی نہیں لی جتنی لینی چاہیے تھی۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ چونکہ وہ ماں ہے اس لیے وہ آپ کو پریشان کرتی رہی ہے۔ صداقت علی بے چین سا ہو گیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے اپنی غلطی یا کوتاہی کا احساس ہے۔ اگر میرے ساتھ انگریز آفیسر نہ ہوتا تو صداقت میرے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتا۔ یہ لوگ انگریز افسروں سے مرعوب ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال ابھی کوئی رائے قائم کرنا قبل از وقت تھا۔ انسپکٹر ٹنسن نے اسے کہا کہ وہ ہمیں اس عورت کے گھر تک پہنچا دے۔ اس کا ایڈریس تو تھا لیکن پرانی دلی میں کسی کا مکان تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ صداقت علی نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ معلوم ہوا کہ صرف ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا جو اس عورت کے گھر سے واقف تھا۔ ایک کام کرنا خان، انسپکٹر ٹنسن نے صداقت سے کہا، ٹھیکیدار خلیل الرحمان کو اطلاع دے دو۔ ٹھیکیدار خلیل الرحمان کو اطلاع دے دو کہ وہ تھانے میں آ جائے، ہم واپس تھانے میں ہی آئیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہمیں اس عورت کے گھر پہنچا دیا اور ہم نے اسے کہا کہ وہ واپس چلا جائے۔ دروازے پر دستک دی تو 14-15 سال عمر کا ایک لڑکا باہر آیا۔ میں نے اپنا نام اور انسپکٹر ٹنسن کا تعارف کرایا اور لڑکے سے کہا کہ اندر جا کر کہو کہ آپ نے جو درخواست دی تھی ہم اس سلسلے میں آئے ہیں۔ لڑکا فوراً اندر گیا اور 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک ادھیڑ عمر عورت باہر آئی۔ شکل و صورت اور ڈیل ڈول سے پتہ چلتا تھا کہ مڈل کلاس کی معزز عورت ہے۔ ابھی تک اس کے چہرے کی خوبصورتی باقی تھی۔ اس سے پہلے جو لڑکا باہر آیا تھا وہ بھی خوبصورت تھا۔ عورت کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ ہمیں اندر لے گئی۔ یہ مڈل کلاس کا اچھا اور صاف ستھرا گھر تھا۔ عورت نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا۔ ہمارے منع کرنے کے باوجود وہ چائے بنا کر لے آئی۔ سب سے پہلے تو یہ عورت بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی اور اپنے بیٹے کو یاد کرتی رہی۔ اس کے پاس ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا جس کی عمر 14-15 سال تھی۔ ہماری دستک پر یہی لڑکا باہر نکلا تھا۔ اس عورت کے خاوند کو فوت ہوئے 5 سال گزر گئے تھے۔ اس کا ایک بھائی اسے کچھ پیسے دے دیا کرتا تھا۔ یہ مکان اس کا اپنا تھا۔ جمیل احمد اس کا بڑا بیٹا تھا جسے اس نے 10 جماعتیں پڑھا کر اس ٹھیکیدار کے پاس ملازم کرا دیا تھا۔ یہ بیٹا بھی نہ رہا۔ اس عورت نے اپنا نام راشدہ بتایا۔ آپ یہ بتائیں، میں نے پوچھا، آپ کو یہ شک کیسے ہوا کہ آپ کے بیٹے کو دھکا دے کر آگ میں گرایا گیا تھا اور وہ خود نہیں گرا؟ میرا بیٹا جمیل ہر رات خواب میں آتا ہے، راشدہ نے جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ ہر رات ایک ہی بات کہتا ہے کہ میرے قاتلوں کو پکڑو، میں خود نہیں گرا تھا۔ کیا وہ یہ نہیں بتاتا کہ اسے دھکا کس نے دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، راشدہ نے جواب دیا، میں پوچھتی ہوں تو بھی نہیں بتاتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ خود نہیں گرا۔ یہ تو ماں کے جذبات تھے جن کا اظہار وہ اس طرح کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا ہر رات اسے خواب میں ملتا ہے۔ میں نے یا انسپکٹر ٹنسن نے اسے ایسی بات نہیں کہی کہ یہ اس کا وہم ہے اور اس کے جذبات ہیں۔ اس وقت تک میں قتل کی بے شمار وارداتوں کی تفتیش کر چکا تھا اور ایسی بہت سی مائیں میرے سامنے آئی تھیں جن کے جوان بیٹے قتل ہو گئے تھے۔ وہ سب ایسی ہی باتیں کرتی تھی۔ ہم دونوں پولیس آفیسر اس کے جذبات کا ساتھ دیتے رہے اور ہم نے اسے یہی تاثر دیا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن ہم حقائق معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم قاتل کو پکڑ سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دکھیاری ماں کی باتیں سن کر مجھے یہ خیال آیا تھا کہ اس کے بیٹے کی موت حادثاتی ہے اور یہ اس غمزدگی کے اثرات ہیں کہ بیٹے کی موت کا ذمہ دار کسی نہ کسی کو ٹھہرا رہی ہے، مگر ذرا سا بھی اشارہ نہیں دے رہی کہ اسے کس پر شک ہے۔ ہمارا یہ فرض تھا کہ اس کیس کو ٹالنا نہیں اور پوری محنت کرنی ہے اور زمین کے دور نیچے تک نکل جانا ہے۔ یہ میرا تجربہ تھا کہ بعض حادثاتی موت جس کے متعلق ڈاکٹر بھی اور ہر کوئی یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ موت اتفاقیہ یا قدرتی ہے، وہ قتل کی واردات نکلتی ہے۔ مثلاً کچھ زہر ایسے ہیں جو کسی کو روزانہ دودھ، چائے یا سالن وغیرہ میں تھوڑے تھوڑے دیتے رہو تو وہ 3 مہینوں بعد کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ اس لڑکے کی موت بھی قتل کی واردات ہو سکتی تھی۔ ہم نے اس سے حقائق معلوم کرنے شروع کیے تو اس ٹھیکیدار کا ذکر آ گیا جس کے پاس جمیل ملازم تھا۔ پتہ چلا کہ جمیل 3 سال سے وہاں ملازم تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ بھٹے پر کیا کام کرتا تھا؟ میرا بیٹا بھٹے پر ملازم نہیں تھا، راشدہ نے جواب دیا۔ وہ ٹھیکیدار کا کلرک تھا یا منشی کہہ لو۔ ٹھیکیدار کے گھر میں بھی جاتا تھا اور گھر کی کوئی ضرورت ہو تو وہ پوری کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی اور بھی تھی۔ ٹھیکیدار کی بیٹی کالج میں پڑھتی ہے، اس کے لیے باپ نے تانگا لگوایا ہوا ہے۔ میرا بیٹا صبح اس لڑکی کے ساتھ کالج تک جاتا تھا اور چھٹی کے وقت کالج سے اسے لاتا تھا۔ ٹھیکیدار اس کام کی اسے الگ تنخواہ دیتا تھا۔ 5-6 دنوں سے وہ بھٹے پر جا رہا تھا، کہتا تھا کہ بھٹے کا منشی چھٹی لے کر چلا گیا۔ اس کے آنے تک جمیل نے بھٹے پر حساب کتاب کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، انسپکٹر ٹنسن نے کہا، کہ ٹھیکیدار کو آپ کے بیٹے پر بہت ہی اعتماد تھا۔ ہاں جی، راشدہ نے کہا،
یہ اعتماد کی ہی بات تھی کہ خلیل الرحمان میرے بیٹے کو اپنی لڑکی کے ساتھ بھیجتا تھا۔ اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیکیدار ہمارا دور کا رشتہ دار بھی ہے۔ اس جنگ سے پہلے ٹھیکیدار کا صرف بھٹا تھا جس کی کوئی آمدنی نہیں تھی۔ اتنے مکان بنتے ہی کہاں تھے؟ ہندو اور سکھ مکان بناتے تھے تو ہندوؤں اور سکھوں کے بھٹوں سے اینٹیں لیتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو خلیل الرحمان کا بھٹا بھی چل پڑا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیکیدار بن گیا۔ آدمی ہوشیار اور چالاک ہے، ہر کسی کو خوش رکھنا جانتا ہے۔ اس کا کاروبار بڑی جلدی پھیل گیا۔ 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اس نے نئی دہلی میں کوٹھی بنا لی۔ میرا خامد فوت ہو گیا تھا۔ ٹھیکیدار نے میرے ساتھ یہ ہمدردی کی کہ جمیل نے میٹرک پاس کر لی تو ٹھیکیدار نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اچھی تنخواہ دینے لگا۔ یہ تو آپ کو بتایا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے وہ بھٹے پر جاتا تھا کیونکہ وہاں کا منشی چھٹی پر چلا گیا تھا اور ٹھیکیدار کسی اور پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ جمیل جل کر فوت ہو گیا تو ٹھیکیدار نے مجھے 5,000 روپیہ پیش کیا تھا۔ میں نے یہ رقم یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کی قیمت نہیں لوں گی۔ آپ کو ٹھیکیدار پر تو شک نہیں ہوگا؟ انسپکٹر ٹنسن نے کہا۔ اس پر تو شک نہیں ہونا چاہیے، راشدہ نے جواب دیا، لیکن ٹھیکیدار کے خلاف مجھے شکایت ضرور ہے۔ وہ کیا؟ میں نے 5,000 کی رقم قبول نہ کی، اس نے کہا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تھانے لے چلے کیونکہ مجھے شک ہے کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا گیا۔ ٹھیکیدار نے کہا کہ ایسے فضول شک نہ کرو، خواہ تھانے میں خراب ہوتی پھرو گی۔ سب کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا پھسل کر گرا تھا۔ میں نے کہا کہ میں خود تھانے چلی جاؤں گی۔ ٹھیکیدار نے پھر مجھے سمجھایا بجھایا اور 8,000 روپیہ پیش کیا جو میں نے قبول نہ کیا۔ ٹھیکیدار کو غصہ آ کر کہنے لگا کہ تم خود بھی خراب ہونا چاہتی ہو اور مجھے بھی خراب کرو گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم اس ضد سے باز نہ آئی تو دوسرے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ چھوٹے بیٹے کو میٹرک پاس کر لینے دو، میں اسے جمیل کی طرح اپنے پاس رکھ لوں گا۔ ایک بات سوچ لیں، میں نے کہا، اگر آپ کو ٹھیکیدار پر شک ہے تو ہمیں بتائیں یا صاف کہہ دیں کہ ٹھیکیدار پر آپ کو شک نہیں۔ ٹھیکیدار پر شک کی کوئی وجہ نہیں، راشدہ نے کہا۔ اتنے امیر کبیر آدمی کو ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بلکہ اسے تو جمیل پر اتنا اعتماد تھا کہ اپنی جوان بیٹی کو میرے بیٹے کے ساتھ بھیجا کرتا تھا۔ یہ بھی دشمنی کی وجہ ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ اس کی لڑکی جوان ہے اور آپ کا بیٹا بھی جوان تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ٹھیکیدار نے ان دونوں کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہو یا یہ دیکھا ہو کہ دونوں میں کچھ اور ہی قسم کی بے تکلفی ہے۔ میں یہ نہیں مان سکتی، راشدہ نے کہا۔ میرا بیٹا اتنا ہوشیار اور چالاک نہیں تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ٹھیکیدار مجھ سے گلہ کرتا اور جمیل کو نوکری سے نکال دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے لیے یہی سزا بہت ہے کہ ہماری روزی بند ہو جائے۔ آپ پولیس کے افسر ہیں، ایسی باتیں باہر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ ٹھیکیدار نے راشدہ کو 5,000 روپیہ پیش کیا تھا، پھر یہ رقم 8,000 کر دی۔ آج کل 5 یا 8,000 کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت کا 1,000 آج کے 1,00,000 کے برابر تھا۔ راشدہ نے یہ رقم قبول نہ کی اور وہ تھانے چلی گئی۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ اسے کوئی شک ہے تو گواہ ساتھ لائے اور اپنا شک ثابت کرے۔ ہم جانتے تھے کہ تھانے دار ایسی بات اس صورت میں کہا کرتے ہیں جب وہ کسی کو ٹالنا چاہتے ہیں۔ راشدہ گواہ کہاں سے لاتی؟ پھر بھی وہ روتی اور بھٹکتی رہی اور ہر رات خواب میں بیٹے کو دیکھتی رہی۔ اس کے پاس یہی ایک شہادت اور یہی ایک ثبوت تھا کہ اس کا بیٹا خواب میں اسے کہتا تھا کہ وہ آگ میں خود نہیں گرا تھا بلکہ اسے گرایا گیا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے، جمیل کا 40واں ہوا تو ٹھیکیدار نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ راشدہ 3-4 مرتبہ پھر تھانے گئی۔ اس نے بتایا کہ تھانے دار کبھی تو اسے بڑے پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے اور کبھی غصے سے اسے تھانے سے نکال دیتا تھا۔ جس آدمی نے اس کی درخواست ایس پی تھامسن تک پہنچائی تھی وہ اس کے خامند کا دوست تھا۔ ایک روز یہ دوست راشدہ کے گھر آ گیا تھا تو راشدہ نے اسے بتایا کہ کیا شک ہے۔ دوست نے دوستی کا حق ادا کرنے کی خاطر خود ہی درخواست لکھی اور اپنے ڈی ایس پی اینگلو انڈین دوست کو دے دی اور اس ڈی ایس پی نے درخواست تھامسن تک پہنچا دی۔ اس غم زدہ ماں سے ہمیں کوئی ایسی بات معلوم نہ ہوئی جس سے کوئی شک واضح ہوتا۔ صرف ایک بات تھی جو کچھ شک پیدا کرتی تھی، وہ یہ کہ جمیل ٹھیکیدار کی بیٹی کو کالج لے جاتا اور واپس لاتا تھا۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس شخص کو اچانک دولت مل جائے اور اس سے پہلے اس نے کبھی دولت نہ دیکھی ہو تو اس کا اپنا دماغ خراب ہو یا نہ ہو، اس کی اولاد کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ لوئر مڈل یا مڈل کلاس کا خاندان صرف دولت کے زور پر یک لخت اپر کلاس میں شامل ہو جائے تو اس خاندان کی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنی اخلاقی حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ ٹھیکیدار کی یہ بیٹی اخلاقی لحاظ سے کیسی ہے۔ البتہ سوچنے والی بات یہ بھی تھی کہ امیر گھرانے کی لڑکی کو امیر گھرانوں کے لڑکوں کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے تھی۔ جمیل تو اس کا باڈی گارڈ یعنی نوکر تھا۔ میں اور انسپکٹر ٹنسن اسی مسئلے پر تبادلہ خیال کرتے تھانے چلے گئے۔ ٹھیکیدار خلیل الرحمان تھانے دار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔
50 سال سے کچھ اوپر کا آدمی تھا، شکل و صورت سے معزز لگتا تھا۔ وہ جس طرح مجھے اور انسپکٹر ٹنسن سے ملا، اسے پتہ چلتا تھا کہ اچھی اور شائستہ سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہے۔ میری رائے میں وہ شائستہ اور مہذب آدمی تھا یا پکا استاد تھا اور ہر ڈھنگ کھیلنا جانتا تھا۔ میں نے اور ٹنسن نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ ٹھیکیدار کو بھٹے پر لے جانا ہے اور وہیں اس سے سوال و جواب کریں گے۔ بھٹا دیکھنا بھی ضروری تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ وہ ہمیں اپنے بھٹے پر لے چلے۔ بھٹا دلی کے مضافات میں تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، دلی سے آئے ہوئے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ جہاں کسی زمانے میں بھٹے اور بنجر علاقے تھے، وہ سب کبھی کے آباد ہو چکے ہیں اور وہاں کوٹھیاں اور نئے نئے نمونوں کے مکان بن گئے ہیں۔ ٹھیکیدار کے بھٹے پر پہنچے تو اسے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں وہ جگہ دکھائے جہاں سے جمیل آگ میں گرا تھا۔ اس نے وہ جگہ دکھائی۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اینٹوں والا بھٹا نہیں دیکھا انہیں ذرا واضح طور پر بتا دیا جائے کہ بھٹا کیسا ہوتا ہے۔ یہ ایک خندق ہوتی ہے جو گولائی میں کھودی جاتی ہے، لیکن یہ گول دائرے میں نہیں ہوتی بلکہ لبوتری ہوتی ہے۔ اس کی کم از کم گہرائی 10 فٹ ہوتی ہے، چوڑائی بھی تقریباً اتنی ہی رکھی جاتی ہے۔ اس خندق میں کچی اینٹیں خاص ترتیب سے رکھی جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ترتیب میں ڈھیر ہوتا ہے۔ ڈھیروں کے درمیان ایک خاص فاصلے پر جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے۔ ایسی سب جگہوں پر کوئلے، لکڑیاں یا جلنے والی اور اشیاء رکھ کر انہیں آگ لگا دی جاتی ہے۔ پھر اس ساری خندق کو اوپر سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے وہاں اوپر لوہے کے ڈھکن رکھ دیے جاتے ہیں اور ایک جگہ چمنی رکھ کر ادھر ادھر سے باندھ دی جاتی ہے۔ اس سے تمام بھٹے کا دھواں باہر نکلتا ہے۔ جہاں ڈھکن رکھے جاتے ہیں وہاں سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ڈھکن اٹھا کر مزید کوئلے اور لکڑیاں پھینکتے رہتے ہیں۔ میں سنا رہا تھا کہ ٹھیکیدار نے ہمیں وہ جگہ دکھائی جہاں سے جمیل پھسل کر آگ میں گرا تھا۔ میں نے اور ٹنسن نے بھٹے کا کنارہ غور سے دیکھا۔ میں نے ٹنسن کی طرف اور ٹنسن نے میری طرف دیکھا۔ وہاں پھسلنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہم دونوں نے ٹھیکیدار کو پتہ نہ چلنے دیا کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ آپ ایک 10 فٹ گہری خندق کو تصور میں لائیں۔ اس میں آگ جل رہی ہے۔ خندق کے ذرا قریب جاؤ تو تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ خندق کے کنارے تک جانے کی جرات نہیں کریں گے۔ بھٹے کی آگ تو خاصی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیکیدار نے بتایا کہ جمیل کنارے پر چلا گیا تھا۔ کیا وہ اکیلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ٹھیکیدار نے جواب دیا، مزدوروں کا میٹ اس کے ساتھ تھا۔ میرے بھٹے پر مزدور بہت ہیں، میں نے ان پر ایک میٹ مقرر کر رکھا ہے، یہ میٹ ہی انہیں سنبھال سکتا ہے۔ کیا اس وقت آپ بھی یہاں موجود تھے؟ انسپکٹر ٹنسن نے پوچھا۔ نہیں، ٹھیکیدار نے جواب دیا، مجھے یہ باتیں میٹ نے بتائی تھیں۔ اور آپ نے ہر بات سچ مان لی؟ میں نے کہا اور پوچھا، تھانے میں آپ نے کیا رپورٹ دی تھی؟ یہی کہ میرا ایک ملازم آگ میں گر کر جل گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ آپ کے اس ملازم کو کسی نے کسی وجہ سے آگ میں گرایا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہوگی؟ ٹھیکیدار نے کہا۔ اس بیچاری کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ اسے اس بھٹے پر آئے 4 ہی دن ہوئے تھے۔ ٹھیکیدار کا پورا بیان تو ہم نے بعد میں لینا تھا، ابھی ہم موقع دیکھ رہے تھے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ کوئی عینی شاہد تھا یا نہیں۔ یہ معلوم ہو گیا کہ مزدوروں کا میٹ جمیل کے ساتھ تھا۔ میٹ وہیں تھا، ہم نے اسے صرف دیکھا، اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہاں پھسلنے والی کوئی جگہ نہیں تھی۔ بھٹے میں کچی اینٹیں رکھی جا چکی تھیں اور آگ کی جگہوں پر آگ جلا دی گئی تھی۔ یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اتنی زیادہ آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ کنویں میں آدمی جھک کر دیکھ لیتا ہے کیونکہ اس میں آگ نہیں ہوتی، پانی ہوتا ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، مزدور چلے گئے تھے، میٹ وہیں تھا اور 2 چوکیدار آ گئے تھے۔ ہم نے ٹھیکیدار خلیل الرحمان سے کہا کہ وہ رات 9 بجے میٹ کو لے کر کرائمز برانچ پہنچ جائے۔ میں اور انسپکٹر ٹنسن وہاں سے ایک شک لے کر آ گئے۔ ہم دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ اتفاقی یا حادثاتی موت نہیں۔ ہم دونوں انسپکٹر رات 10 بجے اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ ٹھیکیدار اور اس کا میٹ ہمارے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ہم نے انہیں 9 بجے کا وقت دیا تھا اور ہم 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ یہ ہمارا طریقہ کار تھا۔ مشتبہ کو ہم کئی گھنٹے انتظار میں رکھا کرتے تھے تاکہ وہ ذہنی طور پر نڈھال ہو جائیں۔ یہ تو ہم نے ٹھیکیدار پر مہربانی کی تھی کہ ہم صرف 1 گھنٹہ لیٹ آئے تھے۔ پہلے ہم نے ٹھیکیدار کو اپنے پاس بٹھایا۔ ہمارے کچھ تعارفی قسم کے سوالوں کے جواب میں اس نے جمیل کے متعلق وہی باتیں بتائیں جو جمیل کی ماں بتا چکی تھی۔ جناب عالی، اس نے کہا، مجھے اس لڑکے کے مرنے کا اتنا زیادہ غم ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بیچارہ یتیم تھا اور چھوٹے بھائی کا اور بیوہ ماں کا سہارا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی ذات باری نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اس لڑکے کو نوکری پر لگا کر خاصی زیادہ تنہا دیتا رہا۔ بڑا شریف اور قابل اعتماد لڑکا تھا۔ اس کی موجودگی میں مجھے حساب کتاب اور روپے پیسے کی طرف سے بے فکری رہتی تھی۔ میں اسے اپنی جوان بیٹی کے ساتھ کالج تانگے پر بھیج دیا کرتا تھا۔ یہی لڑکا میری بیٹی کو کالج سے واپس لاتا تھا۔ خدا کی قسم میں اس کی ماں کا سامنا نہیں کر سکتا۔
اس نے اپنے بیان کا یہ حصہ رونی سی صورت بنا کر ہمیں سنایا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ آپ نے اس کی ماں کو 5,000 روپے دیا تھا؟ میں نے کہا یہ رقم اس نے نہیں لی۔ پھر آپ نے اس میں 3,000 کا اضافہ کر دیا، اس نے یہ رقم بھی نہیں لی۔ پھر آپ نے اسے دھمکی دی کہ تم دوسرے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ آپ نے اسے یہ دھمکی کیوں دی تھی؟ اور نہیں جناب، اس نے ذرا گھبراہٹ کے لہجے میں کہا، میں نے تو اسے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی، بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ تمہارا دوسرا بیٹا میٹرک پاس کر لے تو میں اسے اپنے ساتھ اتنی تنخواہ پر لگا لوں گا جتنی تنخواہ پر جمیل کو لگا رکھا تھا۔ اصل بات یہ ہے جناب، بیچاری ماں ہے، اس کا جوان بیٹا مر گیا، اس پر تو پاگل پن کے دورے پڑتے۔ اسے شک ہے کہ اس کے بیٹے کو کسی نے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا تھا۔ بار بار تھانے کی طرف دوڑتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی اس کا والی وارث ہوں۔ اس عورت کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہو سکتا ہے میں نے اسے تھانے سے روکنے کے لیے کوئی سخت بات کہہ دی ہو جسے اس نے دھمکی سمجھا ہو۔ میں نے خود ہی پولیس کو اطلاع دے کر موقع پر بلا لیا تھا۔ سب انسپیکٹر صداقت صاحب نے بڑی محنت سے تفتیش کی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے ذہن میں یہ شک رکھ کر تفتیش کی تھی کہ کسی نے جمیل کو آگ میں دھکیلا ہوگا۔ جمیل بیچارے کو بھٹے پر آئے ابھی 4 ہی دن گزرے تھے، یہاں اس کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ جمیل آپ کے دوسرے کاروبار میں کام کرتا تھا؟ انسپیکٹر ٹنسن نے پوچھا۔ اسے آپ نے بھٹے پر کیوں بھیج دیا تھا؟ یہ ایک عارضی تبدیلی تھی، اس نے جواب دیا۔ بھٹے کا منشی 7-8 دنوں کے لیے چھٹی چلا گیا تھا۔ پیچھے جو میرے ملازم ہیں وہ پیسوں میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ بھٹے کی آمدنی اچھی خاصی ہے، بددیانت ملازم جتنے پیسے چاہے مار سکتا ہے۔ یہ منشی جو چھٹی چلا گیا تھا دیانت دار آدمی ہے، میں نے اس کی جگہ جمیل کو بھیج دیا۔ یہ بھی اسی جیسا دیانت دار اور میرے گھر کا اپنا فرد ہے۔ کیا یہ منشی پہلے کبھی چھٹی گیا تھا؟ انسپیکٹر ٹنسن نے پوچھا۔ شاید، مجھے ہو سکتا ہے۔ اس کی زبان ہکلا گئی، پھر ذرا سنبھل کر بولا، یہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس سوال پر اس کا جو رد عمل اس کے چہرے پر اور اس کے انداز میں ظاہر ہوا وہ ہمارے لیے ایک واضح اشارہ تھا۔ میں نے ذہن میں رکھ لیا کہ اس منشی کو بھی پوچھ گچھ کے لیے بلانا ہے۔ ہم دونوں انسپیکٹروں نے اس پر اس طرح مختلف سوال پھینکنے شروع کر دیے جیسے تیر برسائے جاتے ہیں۔ میں سوال و جواب کا یہ سلسلہ بیان نہیں کر رہا کیونکہ یہ بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیکیدار کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ پہلے کیا کہہ چکا ہے۔ ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جمیل کو اس کے حکم سے آگ میں پھینکا گیا ہے، لیکن ہمارا یہ شک پختہ ہو گیا تھا کہ جمیل پاؤں پھسلنے سے آگ میں نہیں گرا بلکہ اسے گرایا گیا تھا۔ خلیل الرحمن صاحب، میں نے کہا، میں آپ کو ایک برادرانہ مشورہ دیتا ہوں۔ آپ کے پاس صرف یہ وقت ہے کہ آپ سچی بات بتا دیں گے تو آپ کو اس کا صلہ مل جائے گا۔ ہمیں دوسروں سے سچ بات معلوم ہوئی تو پھر آپ نہیں جانتے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ بھی جان لیں کہ اس کیس کی تفتیش CIA کر رہی ہے۔ ابھی تو آپ کے ساتھ باعزت طریقے سے باتیں ہو رہی، کوشش کریں کہ ہم دوسرا طریقہ اختیار کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ آپ کے دل میں شک کیا ہے جناب؟ اس نے پوچھا۔ شک نہیں جناب، میں نے کہا، شک نہیں، یقین۔ ہم ایک یقین کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ جمیل کو آگ میں گرایا گیا ہے اور اس کا آپ کو اچھی طرح علم ہے۔ لیکن حضور، اس نے کھسیانے سے لہجے میں کہا، اس کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ وجہ آپ بتائیں گے ٹھیکیدار صاحب، میں نے کہا۔ دولت کا نشہ اتنا بڑا ہے کہ ذہن اور دل سے خدا کو بھی نکال دیتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس لڑکے نے آپ کی بیٹی کے ساتھ دسترازی کی ہوگی یا آپ کی بیٹی اس لڑکے کے ساتھ قابل اعتراض حد تک بے تکلف ہو گئی ہوگی اور آپ نے ان دونوں کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا ہوگا۔ ٹھیکیدار نے اس بات پر ناچنا کودنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ میری بیٹی کو ایسا بدچلن نہ کہیں۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں جمیل کے چال چلن کے بارے میں ایسی کوئی بات گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا، آپ کا میٹ اور کوئی دوسرا آدمی بھٹے سے پیسے مارتے ہوں گے اور جمیل ان کے لیے رکاوٹ بن گیا ہو کر، ہو سکتا ہے اس نے کسی کو پکڑ بھی لیا ہو اور کہا ہو کہ وہ اس کی رپورٹ آپ کو دے گا۔ جمیل کو خاموش کرنے کا طریقہ ان لوگوں نے یہ اختیار کیا کہ اسے آگ میں دھکیل دیا۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیکیدار نے کہا۔ میں خود بھی جاسوسی کروں گا اور آپ بھی تفتیش کریں۔ ٹھیکیدار صاحب، میں نے کہا، آپ سوسائٹی کے معزز فرد ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت قائم رہے۔ ہم آپ کو کل شام تک مہلت دیتے ہیں، اپنا بھلا برا سوچ لیں اور آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو وہ بتا دیں۔ اب آپ چلے جائیں۔ ٹھیکیدار کے جانے کے بعد ہم نے اس کے میٹ کو بلایا۔ وہ 35-36 سال کا چھرہرے بدن کا آدمی تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ شریف آدمی نہیں۔ اس سے ہم نے پوچھا کہ وہ کب سے اس بھٹے پر کام کرتا ہے۔ خلیل الرحمن کا یہ بھٹا خاصا پرانا تھا اور یہ میٹ اس بھٹے پر تقریباً 10 سالوں سے تھا۔ اس نے اپنا نام سراج الدین بتایا، لیکن وہ ساگری کے نام سے مشہور تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو ساگری، میں نے کہا، جھوٹ بولو گے پس جاؤ گے۔ یہ دولت مند لوگ اپنے جرم اور گناہ اپنے ملازموں کے کھاتے میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ تمہارے ٹھیکیدار صاحب بھی کچھ ایسی ہی حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی خاص بات ہے تو پہلے بتا دو،
ہمیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، پھر تم ہمارے شکنجے سے نکل نہیں سکو گے۔ یہ بتاؤ کہ جمیل کو ٹھیکیدار نے دوسرے کاموں سے ہٹا کر بھٹے پر کیوں لگا دیا تھا؟ بھٹے کا منشی چلا گیا تھا، اس نے جواب دیا، اس کی جگہ جمیل آیا تھا۔ منشی کب سے اس بھٹے پر ہے؟ 6-7 سالوں سے، اس نے جواب دیا۔ وہ پہلے بھی کبھی چھٹی گیا ہے؟ میرا خیال ہے، اس نے سوچ کر جواب دیا، 3 سال پہلے چھٹی گیا تھا۔ کیا اس وقت بھی ٹھیکیدار نے جمیل کو یا کسی اور کو اس کی جگہ بھٹے پر بھیجا تھا؟ نہیں علی جا، اس نے جواب دیا، ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بھٹے پر کون پیسے کھاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں علی جا، اس نے جواب دیا، باقاعدہ کیش میمو بنتے ہیں، پیسے مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیسے تم مارتے ہو۔ میں نے اسے بھڑکانے کے لیے جھوٹ بولا، اس لیے ٹھیکیدار نے جمیل کو بھٹے پر بھیجا تھا۔ کیا یہ ٹھیکیدار صاحب کہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیکیدار صاحب بہت کچھ کہتے ہیں، میں نے کہا۔ ٹھیکیدار نے صرف یہی ایک بات نہیں بتائی، وہ تمہاری اور کرتوت بھی بتا رہا ہے۔ میں تمہیں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان دولت مند ٹھیکیداروں اور جاگیرداروں کی وفاداری بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے وفادار نوکروں اور مزاروں کو آگے کر دیتے ہیں۔ اگر تم کوئی بات اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو تو وہ ہمیں بتا دو۔ میں نے اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی دیکھی۔ میں نے اور ٹنسن نے اس پر کئی اور سوال پھینکے۔ ہم اس کے جوابوں پر اتنی توجہ نہیں دیتے تھے جتنی توجہ ہم اس کے بدلتے ہوئے انداز اور چہرے کے تاثرات کو دیتے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس شخص کے دل میں کوئی بات ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص استاد ہے اور بغیر شہادت اور ثبوت کے ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسے ہم نے کچھ دیر کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور ہم دونوں انسپیکٹر اس کے متعلق آپس میں تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ میں نے انسپیکٹر ٹنسن سے کہا کہ مزدوروں پر جو میٹ مقرر کیے جاتے ہیں وہ پکے جرائم پیشہ اور گنڈے ہوتے ہیں۔ بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں اور مالکوں کو تو میں بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ کچی اینٹیں بنانے کے لیے پورا کنبہ کام کرتا تھا۔ ان میں نوجوان عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ میٹ اور مالک ان کو مزدوری سے ہٹا دینے کی دھمکی دے کر اور کام کم کر دینے کا لالچ دے کر انہیں خراب کرتے تھے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس وقت ہی ہوتا تھا۔ آج کل پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی اخباروں میں کسی بھٹے کی یا بھٹے کے مزدوروں کے متعلق کوئی خبر آ جاتی ہے۔ بھٹوں پر مزدوروں کے ساتھ ناانصافی، حقوق کشی اور ان کی عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی شروع سے ہی ہو رہی ہے۔ ان بھیڑوں کی رکھوالی پر مالک 2-3 بھیڑیے رکھتے ہیں، نہ رکھے تو مزدور قابو میں نہیں رہتے۔ ٹھیکیدار خلیل الرحمن کا یہ میٹ جس کا نام ساگری تھا ایسے ہی بھیڑیوں میں سے تھا۔ اس نے خود اعتراف نہیں کیا تھا کہ وہ گنڈا اور بدماش ہے۔ یہ رائے ہماری تھی جو ہم نے اس کی باتوں اور اس کے انداز سے قائم کی تھی۔ ہم نے اسے پوچھا کہ وہ اکیلا میٹ ہے یا اس کا کوئی اور ساتھی بھی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اکیلا ہے۔ میں نے اور انسپیکٹر ٹنسن نے آپس میں تبادلہ خیال کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کو بھٹے پر نہ جانے دیا جائے، ورنہ اس کے ڈر سے کوئی مزدور صحیح بات نہیں بتائے گا۔ ہم نے اگلے روز بھٹے پر جانا اور وہاں سے مزدوروں سے تفتیش کرنی تھی۔ ساگری کو دوسرے کمرے سے بلا کر ہم نے پھر اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے پوچھا کہ جمیل اخلاق اور چال چلن کے لحاظ سے کیسا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ ٹھیک ٹھاک تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جمیل ٹھیکیدار صاحب کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھا، اس لیے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ میں نے اپنے شک کی بنا پر اسے پوچھا کہ ٹھیکیدار کی بیٹی کے ساتھ جمیل کا کیا چکر چل رہا تھا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ کوئی چکر تھا بھی یا نہیں۔ یہ بات اگلوانے کا ایک انداز تھا۔ میں ساگری کو یہ تاثر دے رہا تھا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں جانتا علی جا، ساگری نے جواب دیا۔ لڑکا ان کا اپنا تھا، ان کے گھر بھی جاتا تھا اور لڑکی کے ساتھ کالج جاتا بھی تھا اور آتا بھی تھا۔ میں نے کبھی کوئی بات سنی نہیں۔ اور لڑکی کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ لڑکی پردہ نشین ہے، اس نے جواب دیا، برقعے میں کالج جاتی ہے اور میں نے سنا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں علی جا، ٹھیکیدار صاحب کے اپنے خاندان کی عورتیں ہی نہیں بلکہ ان کی ساری رشتہ دار عورتیں پردے میں رہتی ہیں اور صحیح معنوں میں شریف عورتیں۔ ٹھیکیدار صاحب کو اچانک دولت مل گئی، انہوں نے تو شراب بھی پینی شروع کر دی اور دوسری عیاشیوں میں پڑ گئے، لیکن ان کی عورتیں جیسے پہلے تھی ویسی ہی اب ہیں۔ جمیل جب بھٹے میں گرا اس وقت تم اس کے ساتھ تھے؟ میں نے اسے پوچھا۔ کیا تم نے اسے روکا نہیں تھا کہ آگے نہ جاؤ؟ ہاں علی جا، اس نے کہا، میں نے اسے روکا تھا، لیکن اب پیچھے ہٹتے اس کا پاؤں ایسا پھسلا کہ وہ گر پڑا اور جل گیا۔ میرا خیال ہے کہ اسے بھٹے کی آگ دیکھنے کا شوق تھا۔ میں نے پہلے بتایا کہ بے شمار سوال و جواب کے ذریعے ہم جان چکے تھے کہ یہ شخص پکا بدماش ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اس پر سوالوں کی ایک اور بوچھاڑ کر دی۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ شخص استاد گنڈا ہے۔ اسے ہم نے باقاعدہ گرفتار نہ کیا، ڈیوٹی دینے والے ASI سے کہا کہ اسے ہیڈ کوارٹر میں ہی رکھا جائے اور ادھر ادھر نہ ہونے دیا جائے۔ اگلے روز صبح 8 ساڑھے 8 بجے ہم بھٹے پر چلے گئے۔ ٹھیکیدار کو ہم نے نہیں بتایا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے۔ وہاں وہی منشی تھا جو چھٹی چلا گیا تھا، اس کی جگہ جمیل آیا تھا۔
ہم نے اس کے ساتھ اس طرح باتیں شروع کر دی جس طرح گپ شپ لگائی جاتی ہے۔ وہ ہمیں جانتا تھا۔ گزشتہ روز اس نے ہمیں دیکھا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ یہ جمع سال آدمی خود اعتمادی سے بات کرتا اور اس کا انداز کچھ دوستانہ سا ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ مزدوروں کے میٹ ساگری سے مرعوب ہے۔ ساگری کا ذکر آتا تھا تو وہ چھینپ جاتا اور اپنی کوئی رائے نہیں دیتا تھا۔ تم پچھلی چھٹی کب گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ شاید 3 سال ہو گئے، اس نے جواب دیا۔ ان 3 سالوں میں تمہیں چھٹی نہیں ملی یا خود ہی نہیں گئے؟ میں نے پوچھا۔ میں کہیں دور کا رہنے والا نہیں، اس نے جواب دیا اور ایک ہاتھ لمبا کر کے اشارہ کیا اور بولا، وہ جو گلی نظر آ رہی ہے اس میں میرا گھر ہے۔ کبھی کوئی نرمی کرمی ہو جائے تو 1 آدھ دن کے لیے گھر چلا جاتا ہوں۔ آپ شاید کوئی لمبا کام آ پڑا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب، ٹھیکیدار صاحب سے ذکر نہ کیجیے گا، کوئی کام نہیں تھا۔ ساگری نے ایک روز کہا کہ تم چھٹی لے سکتے ہو، پھر لیتے کیوں نہیں؟ ٹھیکیدار نے تمہیں کب انعام دیا یا آئندہ انعام دے گا؟ کچھ دنوں کی چھٹی لو، آرام کرو، گھومو پھرو۔ میں اس کے ساتھ چھٹی کے متعلق کسی اور خیال سے یا شاید ویسے ہی بات چھیڑ بیٹھا تھا، یا شاید چھٹی ہی تھی کہ میں نے اسے چھٹی کے متعلق پوچھا تھا، لیکن اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے مجھے اور انسپکٹر ٹنسن کو چونکا دیا۔ اس نے ہنستے مسکراتے ہوئے کہا کہ اسے چھٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ ساگری اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ ضرورت نہیں تو بھی وہ چھٹی جائے، یہ اس کا حق ہے اور اپنے حق کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس نے بتایا کہ ساگری نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے ٹھیکیدار سے چھٹی لے دے گا۔ ساگری نے اسے 1 ہفتے کی چھٹی لے بھی دی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ منشی نے کہا، سیر سپاٹا آرام کر کے میں چھٹی گزار آیا، لیکن جمیل آگ میں گر کر راکھ ہو گیا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ نہ میں چھٹی جاتا، نہ اسے میری جگہ بھٹے پر بھیجا جاتا۔ وہ تو سادگی میں یہ بات کہہ گیا، لیکن میرا ذہن اس انکشاف پر اٹک گیا کہ اسے ساگری نے چھٹی بھجوایا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ منشی کو چھٹی بھجوانا جمیل کے قتل کی سازش کی ایک کڑی تھی۔ اس بہانے جمیل کو بھٹے پر لانا اور اسے آگ میں پھینکنا تھا۔ ہمیں اب اس سوال کے جواب کی ضرورت تھی کہ یہ سازش اور پلاننگ اکیلے ساگری کی تھی یا اس میں ٹھیکیدار خلیل الرحمن بھی شامل تھا۔ منشی نے محسوس نہیں کیا تھا کہ اس نے کتنی اہم بات کہہ دی ہے۔ میں نے اور ٹنسن نے اسے کچھ باتیں پوچھی، لیکن اس کی زبان سے ہمیں اپنے سوال کا جواب نہ ملا۔ تم تو بڑے کام کے آدمی ہو یار، میں نے منشی کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھٹا تم ہی چلا رہے ہو۔ ساگری تو گنڈا گردی کے سوا کچھ نہیں کرتا ہوگا۔ اس طرح میں نے اسے خوب ہوا دی تاکہ وہ کچھ اور اگل دے۔ انسپکٹر ٹنسن نے بھی اسے دانش مند اور نہ جانے کیا کیا خطاب دے ڈالے۔ ایک بات بتاؤ ادریس، میں نے اسے کہا، جمیل کو مرے 2 مہینے ہو گئے۔ تم چھٹی سے واپس آئے تو تم نے یہاں کے مزدوروں سے پوچھا ہوگا کہ جمیل آگ میں کیسے گرا تھا۔ تم نے ساگری سے بھی پوچھا ہوگا۔ یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب حیران تھے، منشی نے جواب دیا۔ حیران اس پر کہ وہ آگ میں گرا کیسے؟ اتنی زیادہ آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ ساگری کہتا تھا کہ جمیل بیوقوف لڑکا تھا۔ ایک اور بات ادریس، میں نے کہا، یہ بات بھی تم ہی بتا سکتے ہو، کیا ایسی بات تو نہیں ہوئی تھی کہ جمیل نے یہاں کسی لڑکی پر ہاتھ رکھا ہو اور ساگری اس لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھتا ہو؟ آپ میری ایک بات سن لیں صاحب، منشی نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، کسی نے مجھے ایسا واقعہ نہیں سنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساگری کے بارے میں یہاں کوئی آدمی اپنی زبان نہیں کھولے گا، میں بھی اسے ڈرتا ہوں۔ کہاں ہے ساگری؟ انسپکٹر ٹنسن نے پوچھا۔ وہ بھی آ جائے گا، منشی نے جواب دیا۔ 10 ساڑھے 10 بجے آیا کرتا ہے، وہ اب نہیں آئے گا۔ انسپکٹر ٹنسن نے کہا، وہ گرفتار ہو چکا ہے، ہماری حوالات میں بند ہے۔ منشی نے آنکھیں پھاڑ کر ٹنسن کے منہ پر نظریں جما دی۔ حیران مت ہو ادریس، میں نے اسے کہا، ساگری کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ انسپکٹر ٹنسن نے مجھے لگ کر کے کہا کہ ساگری کے متعلق اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ وہ اس واردات میں ملوث ہے۔ منشی ٹھیک کہتا ہے کہ ساگری کی موجودگی میں کوئی مزدور اس کے خلاف بیان نہیں دے گا، نہ ہی کوئی سچی بات بتائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساگری کو ہتھکڑی لگا کر بھٹے پر لایا جائے تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ ان کا میٹ گرفتار ہو گیا۔ مجھے اس کی یہ تجویز اچھی لگی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اسی وقت اپنے آفس جائیں اور اسے ہتھکڑی لگا کر لے آئیں۔ وہ کہاں کا معزز آدمی ہے ملک، ٹنسن نے کہا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجتے ہیں کہ اسے ہتھکڑی لگا کر لے آئے، بعد میں اس کے خلاف کوئی شہادت نہ ملی تو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل تھا جو ہماری جیپ کا ڈرائیور بھی تھا۔ میں نے انہیں بلایا اور کہا کہ ساگری کو ہتھکڑی لگا کر لے آئیں۔ منشی کو جب یقین ہو گیا کہ ان کا گنڈا میٹ ساگری گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ حادثہ میری غیر حاضری میں ہوا ہے، منشی نے کہا۔ اگر میں یہاں ہوتا تو مجھے کچھ تو پتہ چل جاتا۔ مجھے اب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ ساگری کیوں میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہ چھٹی جاؤ، اور پھر خود ہی ٹھیکیدار صاحب سے مجھے چھٹی دلوا دی۔ یقین کریں مجھے 1 ہفتہ چھٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ساگری کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھٹے کے تمام مزدور اسے ڈرتے ہیں اور یہ شخص منمانی کرتا ہے۔ منشی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ دلی کے کون سے علاقے میں رہتا ہے اور کس محلے اور گلی میں اس کا گھر ہے۔
میں نے منشی سے پوچھا کہ ہمیں ایسی باتیں کون بتا سکتا ہے کہ بھٹے میں کچی اینٹیں رکھی جا چکی تھی اور آگ بھی جلا دی گئی تھی، تو اس وقت کون کون یہاں تھا؟ یہ تو میں جانتا تھا کہ کچی اینٹیں بنانے والے مزدور بھٹے سے کچھ دور اور گہرائی میں ہوتے ہیں۔ منشی نے 5 آدمیوں کے نام لیے۔ میرے کہنے پر اس نے ان آدمیوں کو بلا لیا۔ میں نے ان میں سے ایک کو الگ کر لیا۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، میں نے کہا، یہ بتاؤ کہ جب جمیل آگ میں گرا اس وقت تم کہاں تھے؟ اس غریب سے آدمی کا رد عمل یہ تھا کہ اس کے چہرے پر بے بسی صاف نظر آنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میری طرف یوں دیکھا جیسے رو پڑے گا۔ یہ التجا اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی کہ جناب مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ میں نے کہا، ڈرو نہیں۔ میں نے کہا، جس سے تم ڈرتے ہو وہ گرفتار ہو چکا ہے، ابھی تمہارے سامنے آ جائے گا، اور تم جو بھی بات بتاؤ گے وہ کسی کو نہیں بتائی جائے گی۔ پھر بھی وہ خاموش رہا۔ میں اس پر پولیس والا آروپ جھاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ کھڑا تھا اور اس نے جمیل کو ساگری کے ساتھ بھٹے کی خندق کے ساتھ ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 3 اور مزدور وہاں کام کر رہے تھے اور ساگری نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سب کو ڈانٹ کر کہا تھا کہ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو، ادھر چلے جاؤ۔ وہ آدمی ہٹے تو فوراً بعد ساگری نے شور مچا دیا کہ لڑکا آگ میں گر پڑا ہے۔ یہ سب لوگ دوڑے گئے۔ جب یہ مزدور مجھے یہ باتیں بتا رہا تھا تو اس کی زبان رک رک کر چلتی تھی، اور جب اس نے بتایا کہ وہ بھی دوڑا گیا اور جمیل کو آگ میں جلتے دیکھا تو اس مزدور کی زبان رک گئی۔ اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا، ہونٹ کانپنے لگے اور میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ انسپکٹر ٹینسن نے مجھے انگریزی میں کہا کہ اس شخص کو بٹھا دو اور اسے پانی پلاؤ ورنہ یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ یہ غریب آدمی اس منظر کو بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا جب جمیل اتنی ہولناک آگ میں جل رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور منشی سے کہا کہ اسے پانی پلائے۔ میں نے اسے بہت تسلی دی۔ اس نے پانی پی کر میرے آگے ہاتھ چھوڑے۔ حضور، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھ سے اور کچھ نہ پوچھیں۔ پھر میں نے ان تینوں آدمیوں کو باری باری الگ کیا اور وہی سوال پوچھے جو اس مزدور سے پوچھے تھے۔ ہر ایک کا رد عمل وہی تھا جو پہلے مزدور کا تھا۔ انہوں نے بھی بتایا کہ ساگری نے انہیں ڈانٹ کر وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت ساگری اور جمیل کس طرح چل رہے تھے، یعنی آگے پیچھے یا ساتھ ساتھ؟ انہوں نے بتایا کہ جمیل آگ کی طرف تھا اور ساگری اس کی دوسری طرف کے پہلو کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے ان سے ساگری کے متعلق کچھ اور باتیں پوچھی تو سب نے گول مول سے جواب دیے۔ سب پتہ چلتا تھا کہ وہ ڈر کے مارے کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ اتنے میں ٹھیکیدار آ گیا اور سیدھا ہمارے پاس آ کر اس طرح حرکتیں اور باتیں کرنے لگا جیسے ہمارا لنگوٹیا یار یا بے تکلف دوست ہو۔ آپ یہاں سے غائب ہو جائیں، میں نے کہا۔ یہاں رہوں تو کوئی حرج تو نہیں؟ اس نے بے تکلفی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی پوچھا، میرا وہ آدمی واپس نہیں آیا؟ آپ نے اسے تفتیش کے لیے میرے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلایا تھا؟ وہ بھی آ جائے گا، انسپکٹر ٹنسن نے کہا۔ آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں، جب ہمیں ضرورت محسوس ہوگی آپ کو بلا لیں گے، فوراً چلے جائیں۔ ایک بات یاد رکھنا ٹھیکیدار صاحب، میں نے ذرا دبدبے سے کہا، یہاں کسی ورکر سے آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ ہم نے ان سے کیا پوچھا ہے اور اس نے کیا جواب دیے۔ کسی ورکر کو یہ نہیں بتانا کہ وہ کیا جواب دے اور کس سوال پر خاموش رہے۔ اگر آپ نے کسی ورکر پر اس طرح کا دباؤ یا اثر ڈالا تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ ٹھیکیدار سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ ان 3-4 مزدوروں سے ہمیں 2 اور آدمیوں کا پتہ چلا، وہ بھی یہاں موجود تھے۔ ہم نے انہیں بلایا اور دانستہ وقت ضائع کرنے لگے۔ ہمیں ساگری کا انتظار تھا، اسے لانے کے لیے جیپ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے لے آئے، ہم نے اسے ساتھ لیا اور ویسے ہی ٹہلتے ٹہلتے بھٹے کے ارد گرد گھومنے پھرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ مزدور کام چھوڑ کر حیرت زدگی کے عالم میں ساگری کو ہتھ کڑیوں میں بندھا دیکھ رہے تھے۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون بھی گرفتار ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا۔ پھر ہم نے ان 2 مزدوروں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ انہیں بتایا کہ دیکھ لو تمہارا میٹ ہتھ کڑیوں میں بندھا ہوا ہے، اب اس سے نہ ڈرو۔ انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو پہلے مزدور بتا چکے تھے۔ ایک مزدور نے تو یہ بھی بتایا کہ اسے یقین تو نہیں، لیکن اسے ایسے لگا جیسے ساگری نے لڑکے کو آگ میں دھکیلا ہو۔ وہ یقین اور شک کے درمیان بات کر رہا تھا۔ بہرحال اس کی اس بات سے یہ یقین ہو گیا کہ ساگری جمیل کو آگ کے بہت قریب لے گیا تھا۔ ہمیں کوئی ایسی شہادت تو نہ ملی کہ ساگری نے جمیل کو آگ میں دھکیلا تھا۔ یہ شک پختہ ہو گیا کہ جمیل کو جلانے میں ساگری کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد ہم نے مختلف مزدوروں سے ساگری کے متعلق پوچھنا شروع کیا تو انہوں نے اس کے سارے اعمال سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے بھرے بیٹھے ہوں۔ انہوں نے بہت سی باتیں بتائیں، کچھ باتیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ان میں ایک نئی بات کا یہ اضافہ ہوا کہ وہ ہر مزدور سے 5 روپے فی مزدور ماہانہ کمیشن لیتا تھا۔ بعض پورے کنبے مزدوری کرتے تھے اور ان سے بھی 5 روپے فی کس لیتا تھا۔ مثلاً ایک کنبے کے 5 بڑے افراد اور 2 بچے ہیں جو ایک ایک اینٹ اٹھا سکتے ہیں، تو وہ بچوں کے بھی 5-5 روپے اور بڑوں کے بھی 5 روپے وصول کرتا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کے 5 روپے آج کے 100 روپے کے برابر تھے۔ مزدوروں کی نوجوان لڑکیوں کو وہ اپنی زر خرید لونڈیاں سمجھتا تھا۔ انسپکٹر ٹنسن نے مجھے یاد دلایا کہ گزشتہ رات ساگری سے پوچھا تھا کہ وہ اس وقت جمیل سے کتنی دور تھا جب جمیل آگ میں گرا تھا۔
सागरी ने जवाब दिया था कि वो उससे दूर था और उसने जमील को आगे जाने से मना किया था, और जमील पीछे हटने लगा तो उसका पाँव फिसल गया और वो आग में जा पड़ा। लेकिन अब हर मजदूर जिसने उन्हें देखा था वो बता रहा था कि ये सागरी जमील के पहलू के साथ लगा हुआ जा रहा था। एक मजदूर ने इस शक का भी इजहार कर दिया था कि सागरी ने जमील को हल्का सा धक्का दिया था। हमने वहाँ से जो कुछ हासिल करना था वो बहुत हद तक हासिल कर लिया था। आधा दिन वहीं गुजर गया था। हमने सागरी को गाड़ी में बिठाया और वापस अपने हेडक्वार्टर में आ गए। सागरी को तफ्तीश के कमरे में बिठाकर कहा कि वो इकबाल जुर्म कर ले। उसने वही जवाब दिया जो मुलजिम दिया करते हैं कि वो बेगुनाह है और वो इकबाली जुर्म किस जुर्म का करे। हमने उसे हवालात में बंद कर दिया। हम दूसरे तरीके से उसकी जुबान खुलवा सकते थे, लेकिन उसके मुतालिक पुलिस की रिपोर्ट लेना बेहतर समझा। ये तो पता चल गया था कि वो कौन से इलाके का रहने वाला है। ये पुरानी दिल्ली का इलाका है। मैंने उस इलाके के थाने के SHO को फ़ोन किया और उसे सागरी का पूरा नाम और उर्फियत बताकर कहा कि उस शख्स के मुतालिक मुझे पूरी रिपोर्ट बहुत जल्दी चाहिए। मैंने ये भी कहा कि उसे कोई जानने वाला आदमी हो तो उसे भी मेरे पास भेज दिया जाए। SHO ने मुझे फ़ोन पर ही बता दिया था कि ये शख्स थाने के रिकॉर्ड पर है और एक बार का सज़ा याफ्ता भी है। इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे एक आदमी मुझे ढूंढता हुआ मेरे घर पहुंच गया। उसने मुझे एक बंद लिफाफा दिया। मैंने खोलकर पढ़ा। ये सागरी की हिस्ट्री थी। उसे 2 साल सज़ा चाकूजनी की वारदात में हुई थी। उससे पहले लड़ाई झगड़े में 2 बार पकड़ा गया था, लेकिन थाने वालों ने राजीनामा करा दिया था। चाकूजनी में ही एक बार पकड़ा गया, लेकिन अदम सबूत की बिना पर बरी हो गया था। थानेदार ने अपनी राय लिखी थी कि पक्का गुंडा और बदमाश और दलेर भी है। पुलिस के साथ उसकी दोस्ती भी रही है। ये रिपोर्ट तवील और बड़ी वाज़िया थी। जो आदमी ये रिपोर्ट लाया था वो उस थाने का पुराना कांस्टेबल था। थानेदार ने उस कांस्टेबल को खास तौर पर भेजा था क्योंकि उस कांस्टेबल के साथ सागरी की बड़ी गहरी यारी थी। उस कांस्टेबल ने खुद ही कहा कि वो सागरी की पूरी रिपोर्ट दे सकता है। उसने सागरी की ज़िंदगी की पूरी कहानी, उसके जराइम की तफसीलात सुना डाली। उसने अजमेरी गेट की एक तवाइफ का नाम बताया जिसके साथ सागरी के गहरे ताल्लुकात थे और वो फारिग वक़्त उसी के यहाँ गुजारता था। दिल्ली में अजमेरी गेट के अंदर इस्मत फरोशी का मशहूर और बहुत बड़ा बाजार था। मैंने उस कांस्टेबल से उस तवाइफ का एड्रेस भी मालूम किया। कांस्टेबल को मैंने वापस भेज दिया। अगले रोज़ मैं अपने दफ्तर गया तो मैंने टिंसन को SHO की तहरीरी रिपोर्ट भी दिखाई और कांस्टेबल ने जो बातें ज़ुबानी बताई थी वो भी सुनाई। टिंसन ने कहा कि उस तवाइफ को अभी बुलाया जाए। हमने अपने एक ASI को बुलाकर कहा कि वो गाड़ी ले जाए, एक हेड कांस्टेबल को भी साथ ले और उस तवाइफ को साथ ले आए। यहाँ मैं आपको आदि मुजरिमों की नफ्सियात बताता हूँ। इन लोगों की तफरीह यही होती थी कि तवाइफों के पास जाकर शराब पीते थे और लूटे हुए माल से ऐश इशरत करते थे। छोटी मोटी वारदातें तो उन लोगों की फितरत में शामिल थीं और यही उनकी ज़िंदगी थी। लेकिन कत्ल एक ऐसी वारदात है जो कोई भी इंसान हज़म नहीं कर सकता। अमूमन देखा गया है कि आदि कातिल भी कत्ल की वारदात करके अपनी मखसूस तवाइफ के पास जाते और शराब के नशे में बड़े फ़ख्री अंदाज में तवाइफ को बताते थे कि वो कत्ल की वारदात कर आए हैं। हमने उस तवाइफ को इसी तवक्को पर बुलाया था कि उसे कोई सुराग मिल जाएगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद तवाइफ आ गई। वो तकरीबन 30 साल उम्र की अच्छी खूबसूरत तवाइफ थी। हमने उसे बिठाया। उसकी घबराहट और खौफ कुदरती था। हमने उसे ज़हनी तौर पर नॉर्मल हालत में लाने के लिए इधर उधर की बातें की, बल्कि टिंसन ने तो उसके हुस्न की तारीफ़ शुरू कर दी और कहा कि वो उसके पास आना चाहता है। टिंसन उर्दू अच्छी खासी बोलता था। मैं एक बात बताता हूँ, इंस्पेक्टर टिंसन ने उसे कहा, ये ना समझना कि हम पुलिस वाले हैं इसलिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे। हम हुस्न की कदर करने वाले आदमी हैं, तुम्हें पूरी उजरत और बख्शिश भी देंगे। टिंसन मुझसे मुखातिब होकर बोला, क्यों मलक, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल पूछते हो? मैंने कहा, ये पेशावर औरत तो लगती ही नहीं। ये किसी बड़े ऊंचे घराने की कॉलेज में पढ़ने वाली नौजवान लड़की लगती है। ये किसी बड़े ऊंचे घराने की कॉलेज में पढ़ने वाली नौजवान लड़की लगती है। हम इसके घर जाएंगे। वो आखिर तवाइफ थी जिसका सोसाइटी में ना कोई मकाम था ना कोई वक़ार था। हमने उसे हवा देनी शुरू की तो वो गुब्बारे की तरह फूलती ही चली गई। कुछ देर बाद उसने पूछा कि हमने उसे क्यों बुलाया है। तुम्हारा यार फांसी चढ़ रहा है। मैंने कहा, सागरी, मैंने कहा, उस रात वो तुम्हारे पास गया था और उसने तुम्हें बताया भी था। वो पूरा बयान दे चुका है। तुम्हें सिर्फ तस्दीक के लिए बुलाया है। उसने इस तरह कहा जैसे आह ली जाती है। मेरे पास आया था। उस रात वो बहुत ज़्यादा पी गया था। नशे में वाही तबाही बकता रहा और ऊट पटांग बातें भी करता रहा। उसने कहा कि आज दौलत कमाई है, एक लड़के को जलाकर राख कर दिया है कोई जो मेरे सामने आए। मैं समझी कि डींगे मार रहा है। मैंने कहा, डींगे नहीं, वो सच बोल रहा था। तुम्हें उसने कितनी रकम बताई थी? 5,000 कहता था। उसने जवाब दिया। मैं नहीं मानी थी। इतनी ज़्यादा रकम कौन देता है? हो सकता है कुछ लोग यकीन न करें कि उस तवाइफ ने फ़ौरन राज उगल दिया। हैरत की कोई वजह नहीं। ये देखें कि वो तवाइफ थी और ये भी जहन में रखें कि तवाइफ उसकी भी नहीं होती जिससे वो 1000 रुपया खाती है और ऐसे कहती है कि वो बस उसी की है।
طوائف یہاں کوئی بھی فاحشہ عورت روپے پیسے اور اپنی عیش و عشرت سے دلچسپی رکھتی ہے۔ اس کی ذات جذبات سے خالی ہوتی ہے اور جو لوگ اسے جذباتی سمجھتے ہیں وہ اس کی ایکٹنگ ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے اپنے آنسو نکال لیتی ہے اور جب چاہے کہے بکھیرنے لگتی ہے۔ ساگری نے اسے اپنی محبوبہ بنا رکھا تھا اور اس طوائف نے بھی اسے یہی تاثر دے رکھا ہوگا کہ وہ اس کی محبوبہ ہے اور اس پر مر مٹی ہے، لیکن اسے دو نئے گاہک اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں پولیس انسپیکٹر تھے اور ان میں ایک انگریز تھا۔ طوائف کو کیا پڑی تھی کہ وہ ساگری کے لیے جھوٹ بولتی۔ طوائف کو ہم نے اس طرح رخصت کیا کہ اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ یہ ہماری گواہ تھی۔ طوائف کے جانے کے بعد ہم نے ساگری کو حوالات سے نکلوا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے۔ ابھی تک وہ انکار پر ڈٹا ہوا تھا۔ ہم نے ساری شہادت اس کے آگے رکھ دی۔ تھانے میں جو رپورٹ آئی تھی وہ اس کے آگے رکھی، طوائف کا حوالہ دیا۔ دیکھو ساگری، میں نے کہا، اگر تم اقبالی بیان نہیں دو گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نقصان تمہارا ہوگا۔ بیان دے دو گے تو پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں کم سے کم سزا ہو۔ اگر پریشان کرو گے تو ہم تمہیں سیدھا پھانسی کے تختے پر پہنچائیں گے۔ تم نے کس شخص پر بھروسہ کیا ہے؟ ٹھیکیدار نے بیان دیا ہے کہ تم نے جمیل کو اپنی کسی دشمنی کی بنا پر آگ میں دھکا دیا تھا۔ ٹھیکیدار نے ہمیں گواہ بھی دیے ہیں، اور پھر ایک طوائف پر تم نے بھروسہ کیا جو ابھی ابھی ہمیں بیان دے گئی ہے۔ اگر بیان نہیں دو گے تو ہم تمہیں باعزت طریقے سے تو رکھیں گے نہیں۔ تم جانتے ہی ہو کہ CIA والے ملزموں سے کس طرح بیان لیا کرتے ہیں۔ وہ خود جرائم پیشہ تھا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پولیس کا ٹارچر کیسا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے آگے جو شہادت رکھی تھی وہ ایسا جال تھا جس سے وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ اس نے ٹھیکیدار کو گالیاں دینی شروع کر دی اور اقبالی بیان دینے پر آ گیا۔ عموماً اقبالی بیان بہت لمبے ہوا کرتے ہیں۔ ساگری کا بیان بھی خاصا لمبا تھا، میں اس کے ضروری حصے سناتا ہوں۔ ساگری ٹھیکیدار کا محافظ تھا اور بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں کو کنٹرول کرنا بھی اس کی ڈیوٹی تھی۔ کاروبار کے سلسلے میں ٹھیکیدار کو ضرورت پڑتی تھی کہ فلاں شخص کو ڈرانا دھمکانا ہے یا رکی ہوئی رقم نکلوانی ہے تو وہ ساگری کو استعمال کرتا تھا۔ ایک روز ٹھیکیدار نے اسے کہا کہ جمیل کو زمین کے تختے سے اٹھا دینا ہے۔ ساگری نے وجہ پوچھی تو ٹھیکیدار نے وجہ یہ بتائی کہ اس کی بیٹی جمیل کے ساتھ تانگے پر کالج جایا کرتی تھی۔ ٹھیکیدار خاندانی امیر کبیر نہیں تھا۔ یہ لوگ دلی کے ایک پرانے محلے میں رہتے تھے اور ایک ہی برادری تھی۔ جمیل اور ٹھیکیدار کی بیٹی بچپن سے اکٹھے کھیلتے تھے۔ لڑکپن تک ان کا پیار ان کی روحوں میں اتر چکا تھا۔ پھر یہ نوجوانی کی عمر میں داخل ہوئے تو حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ٹھیکیدار کی قسمت کا دروازہ کھل گیا اور وہ دولت مند ٹھیکیدار بن گیا۔ ادھر جمیل یتیم ہو گیا، گھر کی دال روٹی پوری کرنی بھی محال تھی۔ جمیل نے 10 جماعتیں پاس کر لی تو ٹھیکیدار نے اس پر رحم کیا اور ملازم رکھ لیا۔ ٹھیکیدار نے جمیل کو یہ ڈیوٹی بھی دے دی کہ وہ ٹھیکیدار کی بیٹی کو تانگے پر کالج چھوڑ آیا کرے اور واپس بھی لے آیا کرے۔ ان دونوں میں پہلی محبت تھی، انہیں بڑا اچھا موقع، جائز موقع مل گیا۔ ٹھیکیدار کی بیٹی نے دولت مندی سے اپنا دماغ خراب نہ ہونے دیا۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کے مقابلے میں جمیل کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور وہ اس کا نوکر ہے۔ شائستہ یعنی کہ ٹھیکیدار کی بیوی کے لیے رشتے کا ایک بڑا اچھا پیغام آ گیا۔ لڑکا تعلیم یافتہ اور بڑے امیر تاجروں کا بیٹا تھا۔ ٹھیکیدار نے ہاں کر دی۔ شائستہ نے اپنی ماں کو اعلانیہ طور پر کہہ دیا کہ وہ اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرے گی، اور اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ نکاح کے وقت کہہ دے گی کہ وہ اس شخص کو قبول نہیں کرتی۔ شائستہ نے یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ وہ جمیل کے ساتھ شادی کرے گی۔ اسے ماں نے، پھر باپ نے اور بہنوں نے بھی سمجھایا، لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو ذہنی طور پر معذور تو نہیں تھا، کم عقل اور احمق سا تھا۔ اس نے شائستہ پر روب جھاڑا تو شائستہ نے کہا کہ وہ خودکشی کر لے گی۔ یہ طریقہ آزمایا گیا کہ جمیل کو شائستہ کے ساتھ کالج جانے سے روک دیا گیا اور اس احمق بھائی کو اس کے ساتھ تانگے میں جانے کو کہا گیا۔ شائستہ نے کالج جانے سے انکار کر دیا۔ باپ نے سوچا کہ اس کی شادی ہو جانی چاہیے، آگے پڑھ کر کیا کرے گی۔ اسے کالج جانے سے روک دیا گیا اور شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ شائستہ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور ساتھ یہ ضد کہ جمیل کو بلاؤ۔ جمیل اس گھر میں آتا جاتا تھا لیکن اسے روک دیا گیا تھا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر ٹھیکیدار نے جمیل کو اپنے گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ باپ کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ اس نے ساگری کو بتایا اور کہا کہ جمیل کو اس طرح مارا جائے کہ شائستہ یہ نہ سمجھے کہ اسے قتل کیا گیا ہے، یہ اتفاقی یا حادثاتی موت لگے۔ ساگری نے 2-3 طریقے بتائے جو ٹھیکیدار نے اس وجہ سے مسترد کر دیے کہ ان سے اغوا اور قتل کا شک ہوتا تھا۔ یہ طریقہ ٹھیکیدار نے سوچا کہ جمیل کو بھٹے کی آگ میں پھینکا جائے۔ ساگری کو یہ طریقہ سب سے زیادہ اچھا لگا۔ یہ کام تم کرو گے؟ ٹھیکیدار نے ساگری سے کہا۔ میرے سوا اور کون ہے جو یہ کام کر سکے؟ ساگری نے کہا، لیکن عالی جا یہ بھی سوچ لیں کہ کسی نے دیکھ لیا تو پھانسی کا تختہ ہے۔ لیکن عالی جا یہ بھی سوچ لیں کہ کسی نے دیکھ لیا تو پھانسی کا تختہ ہی ہے۔ 5000 ساگری، ٹھیکیدار نے کہا۔ کام ہوتے ہی 5000 روپے نقد بصد شکریہ پیش کروں گا۔ میری عزت بچاؤ ساگری۔ جمیل نہ رہا تو کیا لڑکی آپ کی پسند کی شادی کر لے گی؟ ساگر نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کر لے گی۔ ٹھیکیدار نے کہا، نہیں کرے گی تو میں اس کا پتہ ہی کاٹ دوں گا۔ ساگری اور ٹھیکیدار نے جمیل کو بھٹے کی آگ میں پھینکنے کا پلان بنایا۔ ساگری نے کہا کہ بھٹے کے منشی کو چھٹی بھیج دیا جائے
اور اس کی جگہ جمیل کو بھٹے پر یہ بتا کر بھیجا جائے کہ منشی کی غیر حاضری میں وہ بھٹے پر کام کرے گا، باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں، ساگری نے کہا۔ 5,000 میں بڑی طاقت تھی۔ ساگری نے بھٹے کے منشی کو جس طرح چھٹی بھجوایا وہ میں منشی کی زبان سے سنا چکا ہوں۔ جمیل کو بھٹے پر بھیج دیا گیا۔ 3-4 دن میں ساگری نے اس کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی پیدا کر لی اور ایک دن بھٹے میں کچی اینٹیں رکھوا کر جہاں جہاں آگ جلانی تھی جلا دی گئی۔ ساگری نے جمیل سے کہا کہ آؤ تمہیں دکھاؤں کہ بھٹے میں کچی اینٹیں کیسی رکھی جاتی ہیں اور آگ کہاں کہاں جلائی جاتی ہے، پھر دیکھنا کہ کچی اینٹوں اور آگ کو کس طرح ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ جمیل کو موت ساگری کے ساتھ لے گئی۔ ساگری نے وہاں سے ان ورکروں کو جن کا وہاں کچھ نہ کچھ کام تھا بھگا دیا اور انہیں کوئی اور کام بتا دیا۔ جمیل کو بھٹے کے کنارے کے ساتھ ساتھ لے جاتا ساگری اس کے پہلو کے ساتھ ساتھ لگا رہا۔ آگے آگ کی ایک جگہ آ گئی۔ تپش اتنی زیادہ تھی کہ جمیل کنارے سے دور ہٹنے لگا۔ ساگری نے اسے ہاتھوں سے آگ میں نہیں دھکیلا بلکہ جمیل کو اپنا کولا اتنی زور سے مارا کہ جمیل آگ میں جا پڑا۔ وہ جگہ 10 فٹ گہری تھی۔ جمیل کی صرف ایک چیخ سنائی دی۔ ساگری نے شور مچا دیا۔ مزدور اکٹھے ہو گئے۔ جمیل جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ ٹھیکیدار کو اطلاع دی گئی۔ وہ آیا اور اس نے تھانے میں اطلاع دی۔ آگ پر پانی پھینکا گیا تھا۔ پانی گھڑوں کنستروں میں آنا تھا۔ آگ تو بجھ گئی، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں جل جانے والا کوئی انسان تھا یا کسی درخت کا ٹین تھا۔ ساگری نے اپنے بیان میں کہا کہ علاقہ تھانے دار سب انسپکٹر صداقت علی خان آیا اور رسمی سے بیان لے کر چلا گیا۔ صداقت نے تفتیش تو کی ہوگی، میں نے کہا۔ ہاں تفتیش کی تھی، ساگری نے کہا۔ 500 روپے لے کر اس نے لکھ دیا تھا کہ گواہوں اور عینی شاہدوں کے بیانات کی روشنی میں متوفی حادثاتی موت مرا ہے۔ ہم تو خوش تھے علی جاں کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن جمیل کی ماں کی فریادیں خدا نے سن لی۔ ساگری کے بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ ٹھیکیدار ساگری جیسے جرائم پیشہ چرسی اور شرابی کے ساتھ اتنا بے تکلف تھا کہ اپنی بیٹی کی محبت کی اور اپنے گھر کی نازک باتیں بھی اس کے ساتھ کرتا تھا۔ ٹھیکیدار کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ خلیل الرحمن، میں نے اس سے کہا، آپ کے لیے انکار کی اب ذرا سی بھی گنجائش نہیں رہی، کہیں تو ساگری کا اقبالی بیان اور گواہوں کے بیان سنا دوں۔ اس نے بڑی لمبی آہ لے کر کہا، میرے لیے حکم، اقبالی بیان دے دو۔ میں نے کہا، اور اس بیان میں یہ ضرور شامل ہو۔ انسپکٹر ٹنسن نے کہا کہ تم نے سب انسپکٹر صداقت علی خان کو 500 روپیہ دے کر لکھوایا تھا کہ یہ حادثاتی موت ہے۔ ہم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہا، کچھ چھپاؤ گے تو ہم یہاں تمہاری ہڈیاں توڑیں گے، پھر عدالت میں پیش کریں گے۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ یہ وہی بیان تھا جو ساگری نے دیا تھا۔ واہ اے ٹھیکیدار صاحب، میں نے کہا، اپنی بیٹی کی شادی جمیل کے ساتھ کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ جمیل تمہارا رشتہ دار ہی تھا۔ یہ تو میری بے عزتی تھی صاحب۔ اس نے کہا، رشتہ داری تو بات کی بات ہے، اصل بات یہ تھی کہ وہ میرا نوکر تھا اور غریب تھا۔ تمہیں ایک حدیث سناؤ؟ میں نے ٹھیکیدار سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ حقیقت کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر جاننے کو تکبر کہتے ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں۔ تمہیں تکبر کی سزا مل رہی ہے، تم نے دولت کو خدا بنا لیا تھا۔ ٹھیکیدار نے مجھے اور انسپکٹر ٹنسن کو رشوت پیش کی۔ مجھے اس کیس سے نکال دو۔ اس نے کہا، جتنی رقم کہو گے فوراً دوں گا۔ یتیم کا خون ہضم نہیں ہو سکتا ٹھیکیدار صاحب۔ میں نے کہا، یہ خون ہمیں تو نہ پلاؤ یار، ایک بیوہ ماں کی آہوں کا عذاب دیکھ لو۔ ہماری تفتیش ختم ہو چکی تھی۔ ٹنسن نے اسی وقت ایس پی تھامسن کو جا کر اپنی کامیابی کی خبر سنائی اور اسے کہا کہ سب انسپکٹر صداقت علی خان کو معطل کرانا ہے۔ صرف اقبالی بیان ملزم کو سزا نہیں دلا سکتا، اس کے مطابق شہادت اور ثبوت عدالت میں پیش کرنے پڑتے ہیں۔ ساگری نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ فلاں طوائف کے پاس گیا تھا اور شراب کے نشے میں اس نے طوائف کو بتایا تھا۔ طوائف بیان میں شامل تھی، اس لیے طوائف کو عدالت میں پیش کرنا ضروری تھا۔ اسے اطلاع بھجوا دی کہ اگلے روز ہمارے پاس آ جائے۔ چونکہ یہ قتل ٹھیکیدار کی بیٹی کے باغیانہ رویے کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے اس لڑکی کا بیان بحیثیت گواہ ضروری تھا۔ اسے بھی ہم نے اطلاع بھجوا دی کہ اگلے روز یہاں آ جائے۔ یہ خیال رہے کہ جمیل کے قتل کے بعد ٹھیکیدار نے اپنی بیٹی کی شادی وہیں کر دی تھی جنہوں نے اس لڑکی کا رشتہ مانگا تھا۔ شام گہری ہو گئی تھی۔ ہم نے ٹھیکیدار کو حوالات میں بند کر دیا۔ ہم دونوں انسپکٹروں نے اس روز کی تفتیش یہیں پر رہنے دی اور اپنے اپنے ٹھکانے کو چل دیے۔ میں نے کہا کہ ہماری تفتیش مکمل ہو گئی تھی، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس تفتیشی کہانی کا ایک انتہائی جذباتی، عجیب و غریب اور دلوں کو دہلا دینے والا حصہ بھی باقی ہے۔ اگلے روز ہمارے پاس جو گواہ آئے، ایک تو وہ طوائف تھی جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ وہ ایسی بے تکلفی سے ہمارے پاس آ کر بیٹھی اور شوخیاں کرنے لگی جیسے ہم نے اسے مجرے کے لیے بلایا اور اسے یہاں ویلے ملیں گی۔ ہم نے اسے بتایا کہ وہ گواہ ہوگی اور عدالت میں بیان دے گی۔ میں نے اس کا بیان لکھ لیا اور اسے فارغ کر دیا۔ دوسری گواہ ٹھیکیدار کی بیٹی شائستہ تھی جو اپنے خاوند کے ساتھ آئی تھی۔ میں اس وقت طوائف کا بیان لکھ رہا تھا۔ طوائف کو فارغ کر کے شائستہ کو بلایا۔ اس کی بجائے اس کا خاوند ہمارے پاس آ گیا اور اس نے بتایا کہ وہ شائستہ کا خاوند ہے۔ آپ شائستہ کو ہمارے پاس بھیجیں، میں نے اسے کہا،
اور آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کی بیگم سے 1-2 باتیں پوچھنی ہیں، پھر انہیں آپ کے ساتھ ہی بھیج دیں گے۔ نہیں، اس نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں، آپ پولیس آفیسر ہیں، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ اپنی بیوی کو آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے میں آپ کو 1-2 ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں، پھر آپ اسے الگ بٹھا کر جو چاہیں پوچھیں۔ میں نے انسپکٹر ٹنسن کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلایا کہ اس کی بات سن لی جائے۔ میں نے اسے بٹھایا اور یہ بہتر سمجھا کہ اسے بتا دیا جائے کہ ٹھیکیدار گرفتار ہو چکا ہے، تاکہ اس نے جو بھی بات کرنی ہے اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کرے کہ اب ٹھیکیدار ان کے ساتھ نہیں بلکہ اب وہ ہمارا قیدی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھیکیدار صاحب کو ہم نے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے چونک کر حیرت زدگی کے لہجے میں کہا، کیا واقعی؟ مجھے امید ہے کہ میری بیوی یہ خبر سن کر خوش ہوگی کہ اس کا قاتل باپ پکڑا گیا ہے۔ انسپکٹر ٹنسن نے پوچھا، آپ کو کس نے بتایا کہ ٹھیکیدار قاتل ہے؟ میری بیوی کو یہی شک تھا۔ اس نے کہا، میری بیوی سے آپ سب کچھ پوچھ ہی لیں گے۔ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ سن کر شاید حیران ہوں گے۔ ٹھیکیدار کی اس بیٹی کے ساتھ میری شادی ہوئی۔ میں بہت خوش تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور ہر لحاظ سے اچھی لڑکی کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، لیکن پہلی رات جب میں اس لڑکی شائستہ کے پاس بیٹھا تو اس نے بڑے ہی پیار سے یہ الفاظ کہے کہ آپ نے مجھے اغوا نہیں کیا، نہ ہی آپ نے آپ کے والدین نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی، نہ آپ کو کسی اور طریقے سے پریشان کروں گی۔ میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا، لیکن میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ میرا جسم آپ کا ہے، آپ جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ میں نے اس کی اس بات پر کوئی شدید یا بیہودہ رد عمل ظاہر نہ کیا، لیکن جناب، میں مرد ہوں۔ میں تو سر سے پاؤں تک ہل گیا۔ بیوی سے پوچھا کہ میں اس کی پسند کا خامد نہیں یا وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ اس نے بلا جھجک کہا، آپ نے سنا ہوگا کہ میرے ابا جان کے بٹے پر ایک نوجوان آدمی آگ میں گر کر جل گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جانتا ہوں اور میں اس لڑکے کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا، میں اس لڑکے کو چاہتی تھی اور میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا تھا کہ میری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ میرے باپ نے جب دیکھا کہ میں نہیں مان رہی تو ایک روز خبر آئی کہ یہ لڑکا جس کا نام جمیل تھا بھٹے پر آگ میں گر کر جل گیا ہے۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ اسے آگ میں گرایا گیا ہے۔ بھٹے پر جمیل کا کوئی کام نہیں تھا، اسے میری زندگی سے نکالنے کا یہ ظالمانہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ پھر میری بیوی نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ جمیل کے ساتھ میرے تعلقات ناجائز تھے۔ میری عصمت محفوظ ہے۔ جمیل کو میری زندگی سے نکالا گیا، اسے کوئی طاقت میرے دل سے نہیں نکال سکتی۔ میں آپ سے باغی نہیں ہوں گی، آپ جو کہیں گے میں اسے حکم سمجھ کر اس کی تعمیل کروں گی، لیکن جذباتی طور پر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ایک زندہ لاش ہوں جس کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں۔ معلوم نہیں صاحب کیا بات ہوئی، میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو پناہ دوں گا، اسے کھلونا نہیں بناؤں گا اور اپنے ماں باپ کو یا کسی اور کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں بغیر کسی شکوے گلے کے اسے اپنے ساتھ رکھوں گا، اس کے جسم کو خامد بن کر استعمال نہیں کروں گا، اور میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرے، جمیل کی باتیں کرے۔ لیکن یہ باتیں کہہ کر مجھے روحانی سی تسکین محسوس ہوئی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اپنی آنکھوں سے لگائے، پھر وہ بہت روئی۔ وہ رات اسی طرح گزر گئی۔ آج ہماری شادی کو 20-21 روز ہو گئے ہیں۔ میں نے حامد کی حیثیت سے اس کے جسم کو بیوی کا جسم سمجھ کر استعمال نہیں کیا، یعنی جسمانی طور پر ہم ابھی تک میاں بیوی بنے ہی نہیں۔ کیا آپ ساری عمر اسی طرح گزار دیں گے؟ میں نے پوچھا۔ انسپکٹر صاحب، اس نے خود اعتمادی سے کہا، میں نے خدا کے نام پر اس لڑکی کو مظلوم سمجھ کر اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ مجھے خدا کی درگاہ سے پوری امید ہے کہ میری یہ نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ اگر میں اسے طلاق دے دوں تو اس کا ظالم باپ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ اب میں اپنی بیوی کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں اور انسپکٹر ٹنسن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھتے ہی رہے۔ میں نے اپنی سروس میں عجیب و غریب کردار دیکھے ہیں، لیکن یہ شخص سب سے زیادہ انوکھا اور عجیب تھا۔ ہم دونوں انسپکٹر اب ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکے تھے کہ خوبصورت لڑکی بڑی اسمارٹ جسم والی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کر کے اسے کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ کیا آپ نے واقعی میرے باپ کو گرفتار کر لیا ہے؟ شائستہ نے اداس سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں شائستہ، کل اسے اور اس کے یار ساغری کو جمیل کو آگ میں پھینک کر قتل کر دینے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اللہ تیرا شکر۔ شائستہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دوپٹہ ہاتھوں میں پھیلا کر کہا، قاتل آخر پکڑے گئے، اب میری روح کو تسکین مل گئی ہے۔ کیا تمہیں اپنے والد صاحب کی گرفتاری کا افسوس نہیں؟ انسپکٹر ٹنسن نے پوچھا۔ نہیں، شائستہ نے دانت پیس کر کہا، مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے اس شخص کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا چاہتی ہوں۔ ہمیں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اپنے خامد کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں اور اس کی ازدواجی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ ہم نے بس اسے تصدیق کرانی تھی۔ ساغری کا بیان زیر دفعہ 164 مجسٹریٹ سے قلم بند کروا کے اسے جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا۔ ٹھیکیدار نے مجسٹریٹ کو بیان قلم بند کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ 2 روز ہماری حوالات میں رہا، پھر خود ہی بیان دینے پر آ گیا۔ اس کا بیان لے کر ہم نے جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا۔ پھر مقدمہ چلا۔ مقدمہ تو ویسے ہی چلتا رہا جیسے ہر مقدمہ چلا کرتا، لیکن شائستہ جب گواہی دینے آئی تو کورٹ پر سناٹا طاری ہو گیا۔
وہ ہاتھ باپ کی طرف بڑھا بڑھا کر بیان دیتی اور کہتی تھی کہ یہ شخص قاتل ہے۔ 2-3 مرتبہ سیشن جج نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن لڑکی اتنی بڑکی ہوئی تھی کہ اس نے بیان تو ٹھیک دیا لیکن وہ آگ بگولا بنی ہوئی تھی۔ صفائی کے وکیل کی جرح کے جواب میں اس نے پوری خود اعتمادی اور جوش و خروش سے جواب دیے۔ میں بطور نمونہ اس جرح کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں جو مجھے آج تک یاد ہے۔ کیا تم جمیل کو چاہتی تھی؟ صفائی کے وکیل نے شائستہ سے پوچھا۔ ہاں، شائستہ نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ کیا تمہارے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے؟ وکیل صفائی نے پوچھا۔ لعنت تمہارے اس مکروہ چہرے پر، شائستہ نے جواب دیا۔ کورٹ میں جتنے لوگ تھے وہ سب ہنس پڑے۔ سیشن جج نے اسے کہا کہ وہ بدتمیزی نہ کرے۔ وکیلوں کو حق حاصل ہے کہ وہ جو سوال چاہیں کر سکتے ہیں، پھر یہ حق مجھے بھی دیں کہ میں جو جواب چاہوں دوں، شائستہ نے جواب دیا۔ یہ تو خاصی لمبی چوڑی باتیں ہیں، میں آپ کو مقدمے کا انجام بتاتا ہوں۔ ٹھیکیدار کو 8 سال سزائے قید ہوئی اور ساغری کو سزائے موت دی گئی۔ دونوں نے ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کیں۔ یہ دونوں اپیلیں مسترد ہو گئیں۔ ہمارا ایک کیس ختم ہو گیا اور ہم نے ایس پی تھامسن سے داد تحسین حاصل کی، لیکن ہم نے سب سے زیادہ دعائیں شائستہ سے لیں۔ 2-3 مہینوں تک شائستہ اور اس کا خامد میرے ذہن پر سوار رہے۔ تقریباً 1 سال بعد میں اپنی بیوی اور بچوں کو سیر سپاٹے کے لیے آگرہ لے گیا۔ میری بیوی کو تاج محل بہت ہی پسند تھا۔ 2 بار پہلے دیکھ چکی تھی۔ وہاں گئے تو وہاں شائستہ اور اس کا خامد مل گئے۔ وہ بھی سیر کے لیے آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ شائستہ کچھ زیادہ ہی خوش و خرم تھی۔ انہوں نے پہلی خبر یہ سنائی کہ ساغری تو پھانسی چڑھ گیا تھا اور ٹھیکیدار کو جیل میں 3 مہینوں بعد فالج کا اتنا شدید حملہ ہوا کہ وہ مر گیا۔ اس کی لاش کھرائی تو میں وہاں نہیں گئی تھی، شائستہ نے کہا۔ میرے سسرال کے سب لوگ گئے تھے، میں نہیں گئی۔ میرا باپ جب گرفتار ہوا تھا تو میرا ذہن کچھ ٹھکانے آ گیا تھا۔ جب میرے باپ کو 8 سال سزا ہوئی تو میرا ذہن آدھے سے زیادہ بیدار ہو گیا، اور جب اس کی موت کی اطلاع ملی تو میں پوری طرح اپنے آپ میں آ گئی۔ یہ میرا خامد سن رہا ہے۔ میں نے ان کے پاؤں چھو کر کہا کہ میں اب جذباتی اور روحانی لحاظ سے آپ کی ہوں۔ ان سے پوچھ لیں، میں تو کہتی ہوں کہ یہ فرشتہ تھا جو اللہ نے میری نجات کے لیے اتارا ہے۔ کون سا وہ خامد ہے جو بیوی کی ایسی باتیں برداشت کر لے گا جو میں نے پہلی رات کہی تھی؟ میں انہیں اس نیکی کا پورا صلہ دے رہی ہوں۔ میں نے اس کے خامد کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سکون تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اب ہم صحیح معنوں میں میاں بیوی ہیں، شائستہ کے خامد نے کہا۔ یہ ان کے ساتھ میری آخری ملاقات تھی۔ چند مہینوں بعد پاکستان کے قیام کا اعلان ہو گیا اور میں یوم آزادی سے کچھ دن پہلے ہی پاکستان آ گیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔